الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کتاب البیوع مشکات المصابی کتاب البیوع بیوع بے سے نکلا ہے۔ بے کا لغوی معنی جو ہے نا وہ ایسے ہاتھ بڑھانا ہوتا ہے، کیونکہ بائع مشتری بیچنے والا اور خریدنے والا ایک دوسرے سے چیز لیتے ہیں، ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاحی شرعی معنی یہ ہے کہ خرید و فروخت کرنا، بیچنا اور لینا۔ تو سب سے پہلے حلال کمائی کی جو ہے وہ فضائل اور اس کی برکات، اس بارے میں پہلا باب ہے، باب الکسب۔ اس باب کمانا، محنت کرنا، و طلب الحلال، حلال کو طلب کرنا، ٹھیک ہے جی، یعنی جو کمانا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ حلال ہی ہے وہ۔ تو اس حضرت مقداد بن معدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدیہ، ٹھیک ہے، جو آدمی کھانا کھاتا ہے، جو کماتا ہے، اس میں سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے۔ وَإِنَّ نبی اللہ، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یدیہ، وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے۔ تو ہاتھوں کی کمائی سے مراد یہ ہے کہ جسم پورا اعضاء، اس میں آپ کی زبان بھی یوز ہو رہی ہے، کہیں آپ کے کہیں ہاتھ یوز ہو رہے ہیں، کبھی آپ کے کہیں پاؤں یوز ہو رہے ہیں، تو یہ جز مراد، جز بول کے کل مراد لی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جز ہاتھ اور یعنی پورے اعضاء۔ تو جب آپ کسی کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، زبان سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جیسے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے جی، تو اس میں کچھ ہاتھوں سے کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ٹانگوں سے کام کر رہے ہوتے ہیں، مختلف اعضاء سے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس تمام چیزوں میں شامل ہے، جو محنت کرے گا، کام کرے گا، تو یہ اس کے لیے اس کو فضیلت ملے گی کہ بہترین عمل کیا ہے۔ یعنی یہاں مقصد یہ کہ آپ نے کمانا ہے، خود کوشش کرنی ہے، حلال کمانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، پاک ہی مال کو قبول فرماتا ہے۔ وان اللہ امر المؤمنین، اللہ نے مومنوں کو حکم دیا ہے، بما امر به المرسلین، جو رسولوں کو حکم دیا۔ رسولوں کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور وقال، اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، ٹھیک ہے، اس پاک چیزوں میں سے کھاؤ۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ نے مومنوں کو حکم دیا، اور وہی حکم اللہ نے مرسلین کو دیا۔ ثم ذکر الرجل، پھر آپ علیہ السلام نے ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر، جو لمبا سفر اختیار کرتا ہے، اشعث پراگندہ بال ہے، اغبرہ میلا کچیلا ہے، سفر میں جا رہا ہے، یا مدو یدیہ الی السماء، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب۔ ومطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وملبسہ حرام، حرام اس کا پہننا حرام ہے، وغذی بالحرام، اس کو جو غذا ملی وہ بھی حرام ہے۔ فأنا یستجاب لذلک، تو کس طرح اس کی دعا قبول ہوگی؟ چونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب یہ مسافر بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کی ہر چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو پتہ چلا حلال لقمہ کھا کے دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا کو کیا کرے گا؟ قبول فرمائے گا۔ تو جو حرام کھاتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو حرام کھانے میں ظاہر وہ رشوت خوری ہے، دھوکہ ہے، جال سازی ہے، ساری چیزیں اس میں آگے آ جائیں گی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان، ایک لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لا یبال المرء ما اخذ منہ من الحلال ام من الحرام، کہ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے کہ یہ جو ہم کما رہے ہیں حلال یا حرام ہے۔ آپ علیہ السلام تنبیہ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں جو آپ کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، حلال ہے یا حرام ہے۔ بہت سارے دوست آپ نے دیکھا ہوگا نا، تجارت شروع کر دیتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ تجارت حلال ہے کہ حرام ہے۔ کسی میں حصہ ڈال دیتے ہیں تو انہیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ حلال ہے حرام ہے۔ اور آج کل کے لحاظ سے جو ہے وہ مختلف اپلیکیشنز آ رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس میں سے لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں کماتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ بعد میں پوچھتے ہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے،
تو میرے پاس بھی ایک اپلیکیشن مجھے ایک دوست نے سینڈ کی، تو اس نے کہا جی آپ نے کچھ چیزوں کو سلیکٹ کرنا ہے، اور اس کا نام بھی پی ای سی ہے، غالباً میرے پاس ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس کو. تو اس میں کام کیا ہے، ہاں پی ای سی. تو انہوں نے مجھے دوستوں نے ایڈ کیا، اس میں کام یہ کہ پہلے آپ نے 30,000 روپے اس ایپلیکیشن میں جمع کرانے ہیں. یہ کوئی فرم ہے، تو آپ کے 30,000 جمع ہیں، ٹھیک ہے. وہ فرم کیا کرتی ہے، وہ وہاں سے آپ کے 30,000 ہیں، اور وہ فرم گھڑیاں بیچتی ہے، کچھ چیزیں بیچتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو جب وہ آپ کے پاس ساری چیزیں آئیں گی، اگر آپ کسی چیز کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ 5,000 کی ہے، 6,000 کی ہے، 7,000 کی ہے، آپ نے سلیکٹ کیا، وہ کمپنی لوگوں کو بھیجے گی جن کو ضرورت ہوگی، جنہوں نے ڈیمانڈ کی ہوگی. تو آپ کے فی الحال 5,000 جائیں گے. جب وہ چیز اچھا، وہ آپ کو یہ بھی بتائے گی کہ آپ کے نکلیں گے 5,000، اور پھر آپ کو 6,000 7,000 مل جائیں گے 2 ہفتے کے بعد یا 1 ہفتے کے بعد. آپ اس انداز سے 30,000 کو یوز کریں. تو یہ انہوں نے مجھے بھی داخل کیا، میں نے بھی دیکھا ٹھیک ہے اس حساب سے. لیکن جب تگودو کی گئی، دیکھا گیا کہ اس میں ایک بالکل خسیس چیزیں ہیں، گھڑی ہے، بالکل سادی چیزیں اس طرح کی، جو مجھے ڈاؤٹ ہوا. حالانکہ 1 مہینہ پہلے ہی مجھے وہ تقریباً کی 18,000 سے زیادہ مل گئے تھے، مہینہ بھی پورا نہیں ہوا تھا. وہ پھر میں نے اپنے پاس پیسے نہیں رکھے، میں نے دے دیے. تو مجھے ڈاؤٹ تھا، پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا. میں نے کہا یار اگر یہ باہر کی فرم ہے، یو کے کی ہے، یو ایس اے کی ہے، تو وہاں اس طرح کی گھڑیاں کون استعمال کرتا ہے، بالکل سادی گھڑیاں، بالکل مطلب مٹیریل جو ہے نا بالکل. تو اب مجھے اس میں شک گزرا، کیونکہ آگے حدیث میں آگے جب شک ہے تو آپ اس کو الگ سے کر دیں. تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جی، یہ ہے پی ای سی، یہ ایک ایپلیکیشن ہے، اس کا نام کیا ہے، پی ای سی. تو ہمارے دوست تھے کلاس فیلو، وہ اس میں ان کو کسی نے جوائن کیا. اس میں مطلب اس میں یہ ہوتا ہے، شروع میں یہ تھا، بعد میں قوانین جو چینج ہوتے گئے. شروع میں اس کا قانون یہ تھا پی ای سی کا کہ مثلا مجھے کسی نے پی ای سی میں داخل کر دیا تو اس کو 5 پوائنٹ مل جائیں گے، ٹھیک ہے. پھر میں نے 10 دوستوں کو میں نے اس میں داخل کرا دیا، تو سب کے 5 پوائنٹ مجھے مل جائیں گے. اس طرح پوائنٹ بڑھتے جائیں گے تو پیسہ آپ کو بڑھتا جائے گا. اچھا، اس میں ہے کیا، اس میں یہ ہے کہ پہلے آپ کو اس ایپلیکیشن میں 30,000 یعنی $100 اس میں اس وقت ڈالنا پڑے گا. $100 آپ نے ڈالنا ہے اس میں، اور پھر وہ آپ کو ساری چیزیں شو کرائے گا. اس میں آپ کا نام سارا کچھ ایڈ ہو جائے گا. پھر وہ آپ کے پاس ایپلیکیشن شو ہوگی، اس میں چیزوں کے نیچے اس کی قیمت لکھی ہوگی. یہ گھڑی ہے مثلا $5 کی ہے، اور یہ لیپ ٹاپ ہے $25 کا، یا کوئی تار ہے کوئی $2 کی، $7 کی، اس طرح یعنی $100 آپ کے اس میں ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ آپ نے اتنا، آپ کے مطلب آپ کے $85 گئے ہیں، تو آپ کو $85 پر آپ کو جو ہے نا $20 کا آپ کو فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو پہلے آپ کے اس ایپلیکیشن جو ہے اس میں سے آپ کے $100 میں سے 15 20 25 اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی. $25 سے آپ کے کٹیں گے $25. پھر 4 دن 5 دن کے بعد جو آپ کے $25 کٹے ہیں وہ 30 ہو جائیں گے، یعنی $5 آپ کا اس میں ایڈ ہو جائے گا کہ آپ کی اجازت سے ہم نے ادھر بھیجا ہے، وہاں سے ہمیں $5 کا جو منافع ہوا ہے وہ آپ کے اس میں ایڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح وہ لوگ کام کرتے ہیں. تو مجھے اس میں شک گزرا کہ چیزیں بڑی خسیس تھیں، اور دوستوں نے بڑا پیسہ اس میں بنایا. تو میں نے 1 مہینے کے قریب کام کیا اس میں، تھا بڑا آسان، اور 18,000 مجھے مل گئے، مہینہ بھی نہیں ہوا تھا. لیکن مجھے شک گزرا کہ یہ کیا ہے. جی احمد رضا بھائی. مفتی صاحب، ایک ایپلیکیشن ہے NFT. جی تو میرے کافی سارے دوست اس پہ کام کر رہے ہیں آن لائن. اس پہ وہ بھی ایسے انویسٹمنٹ کرتے ہیں ڈالرز کی، اور وہاں سے وہ اچھا خاصا کما بھی رہے ہیں، لاکھ روپے انویسٹ کر کے پھر اب لاکھوں سے زیادہ کما رہے ہیں. تو اس بارے میں کائنڈلی بتائیے گا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ وہی بات ہے نا کہ اب یہ جو تجارت کے معاملات ہیں نا، یہ الگ سے ایک فقہی معاملہ ہے، ٹھیک ہے. یہ NFT ماہر آج کل مشہور تجارت، ہوا ہے ہاں جی، حضور، یہ NFT کافی مشہور ہوا ہے ان دنوں، مجھے بھی بہت سے لوگ کہہ رہے تھے. ہاں. تو اس کے لیے ایک دیکھیں مفتی صاحب جی جی
دیکھیں نا، میں نے پہلی مرتبہ آپ کا نام، اس کا نام سنا ہے. اب جو اس پر کام کر رہے ہیں ان سے رجوع کیا جائے. مثلاً جو مفتیان کرام ہیں جو کرنٹ ایشو پہ، یعنی خاص طور پر ان کا جن کا فوکس تجارت پر ہے، جیسے کہ دعوت اسلامی کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں علی اصغر صاحب، تو ان کا فوکس اسی پر ہے. تو کیونکہ جو علم ہے، علم دین ہے، فقہ ہے، اس کے بہت سارے چیزیں ہیں. مطلب کوئی جو ہے اختلافی مسائل کا کوئی ماہر ہوگا، کوئی حدیث کا ماہر ہے، کوئی فقہ کا ماہر ہے، کوئی تفسیر کا ماہر ہے، کوئی تجارت کا ماہر ہے. تو تجارت کے ماہر جو ہے نا، ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا دن رات کام ہی یہ ہوتا ہے کہ نئی اپلیکیشنز کون سی آ رہی ہیں، یہ کام کیسا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو ان سے آپ رابطہ کر کے پھر کوئی بھی کام شروع کریں گے تو یہ ذرا اچھا ہوگا. پھر آپ کو یقین ہوگا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی حلال حرام کی تمیز نہیں کرے گا، تو ہمیں یہ دیکھنا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس چیز کو بھی دیکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی. جو بھی آپ کمائیں آپ کوشش کریں تو اس کو آپ اس پر غور کریں. حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، اس کے درمیان مشتبہات ہیں. ٹھیک ہے، شبہ والی چیز ہیں. بہت سارے لوگ اس کو نہیں جانتے. جو ان شبہات سے بچے گا وہ اپنے دین کو، اپنی عزت کو بچا لے گا. جو ان شبہات میں واقع اس میں پڑ جائے گا تو وہ اس طرح ہے کہ ایک چرواہا ہے اور چراہ گاہ کے قریب اپنی بکریاں چرا رہا ہے. قریب ہے کہ اس چراہ گاہ میں چلی جائیں گی، کسی اور کی چراہ گاہ میں، کسی بادشاہ کی چراہ گاہ میں، تو ادھر نقصان کریں گی. فرمایا الا سن لو وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، ہر بادشاہ کی چراہ گاہ ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں الا سن لو وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، اللہ کی چراہ گاہ کیا ہے؟ اللہ کی حرام کردہ چیزیں، کہ اس کے قریب نہ جاؤ. ٹھیک ہے، بچو اس سے، جو جس میں شبہ ہے ان سے بچو. سن لو جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے سارا جسم ٹھیک ہے، جب وہ خراب ہو جاتا ہے سارا جسم خراب. الا سن لو وہی القلب، وہ کیا ہے؟ دل ہے. دل خراب ہے تو ساری چیزیں کیا ہے؟ خراب ہیں. تو یہ آپ علیہ السلام نے اس میں حلال، جو واضح حلال ہے اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا، اور جس میں شبہ ہے اس میں بچنے کا آپ علیہ السلام نے حکم دیا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثمر القلب خبیث، کتے کی تجارت یعنی کتے کا پیسہ وہ بھی خبیث حرام ہے. اور جو فاحش عورت ہے اس کی جو ہے کمائی بھی حرام ہے. کتے کی کمائی، فاحش عورت کی کمائی، اور حجام کی کمائی، تو یہ کیا ہے؟ خبیث ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک تو کنفرم ہے، کیونکہ آگے بھی حدیث آئیں گی، یہ جو ہے نا فاحش، اس کی کمائی تو خبیث ہے. اب کتے کی کمائی خبیث ہے. اب اس میں بعد میں اختلاف ہے تھوڑا سا، اور حجام کے اس میں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے خود حجامت فرمائی ہے، تو آپ نے جو ہے نا حجام کو اپنے پیسے بھی دیے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں علماء فرماتے ہیں کہ یہ تنزیہی طور پر ہے، جواز ہے حجام کا پیسہ لینا. ٹھیک ہے نا. اور جو کتے کی کمائی ہے، اس میں احناف یہ کہتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام نے کتے کو حرام قرار دیا تھا نا کہ ساروں کتوں کو مارو، تو اس وقت اس کا حکم تھا. جب آپ نے فرمایا کہ آپ کتے رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اضافی کتے ماریں یا اپنے چوکیداری کے لیے رکھنے ہیں، اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ جب اس کے لیے حلت آ گئی تو اب اس کو بیچ سکتے ہیں، اس کی کمائی کے جواز میں انہوں نے کچھ فتوے دیے ہیں. ایک کلپ تھا اس پر مفتی اکمل صاحب کا، تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اب پاکستان میں بہت سارے کتے ہیں، اس کو آپ چائنا کو فروخت کر دیں تو اس سے آپ پیسے لیں. ٹھیک ہے جی. تو وہاں اہل حدیث حضرات نے اس حدیث کو پیش کیا تھا کہ دیکھیں یہ حدیث ہے کہ کتے کی جو ہے نا وہ کمائی وہ حرام ہے. تو اس میں پھر علماء نے جواب دیا تھا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب کتے کے بارے میں، جب کتے کو رکھنا حرام، تو بعد میں آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی. تو کتے کو رکھنے کی اجازت ہے تو سمجھو کہ اس کے بے اور خرید و فروخت کی بھی کیا ہے؟ اجازت ہے. یہ اپنا پوائنٹ آف ویو ہے احناف کا. زانی جو فاحشہ عورت ہے اس کی کمائی تو بالکل حرام ہے. اور حجام کی کمائی میں جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو آپ علیہ السلام نے خبیث ہے، یہ تنزیہی، مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، اس بارے میں یہ ہے. اور چونکہ آپ علیہ السلام نے خود دیا ہے تو اس کو ہم دونوں حدیثوں کو دیکھیں گے، پھر ہم اس کا تجزیہ کریں گے کہ آپ علیہ السلام نے خود دیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا. تو مطلب یہ ہے کہ مکروہ تنزیہی کے معنی میں لاتے ہیں. ابو مسعود انصاری، ایک ہے ابو ابن عبداللہ بن مسعود، یہ ہے ابو مسعود، یہ انصاری ہیں. عبداللہ بن مسعود
اس کو کہتے ہیں ابن مسعود، یہ آپ نے توجہ کرنی ہے۔ ابن مسعود وہ مہاجر صحابی ہیں اور ابو مسعود انصاری صحابی ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کتے کی کمائی، فاحشہ عورت کی اور کاہن کی کمائی کو آپ علیہ السلام نے فرمایا خبیث ہے۔ کاہن جو کہتے تھے نا کہ تیرے ہاں بچہ ہو سکتا ہے، تیرے کاروبار میں یہ ہو سکتا ہے، تو اس کی کمائی بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ کاہن مرد ہوتا ہے اور کاہنہ جو ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے۔ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ لوگ محنت کرتے ہیں، وہ جنوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو جن جو ہے وہ جا کے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں اور فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے نا رجوم للشیاطین، ٹھیک ہے، شیطانوں کو مارا جاتا ہے، سورہ ملک میں ہے۔ تو چپکے سے فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں، تو فرشتے ان کو پھر مارتے ہیں، جو ہمیں تارے نظر آتے ہیں۔ اچھا، کہیں نہ کہیں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، کوئی بات سننے میں نا کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ آ کے کاہن کو بتاتے ہیں، اپنے مالک کو بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ ہوگا یا فلاں کو بیٹا ہوگا، تو وہ شخص پھر بتا دیتا ہے کہ تجھے بیٹا ہوگا۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ایک کو بتا دیا اس کا بیٹا ہوگا، اس نے کیا کرنا، اس نے پورے شہر میں بتا دینا ہے کہ بھئی مجھے فلاں بھائی نے بتایا تھا، یعنی فلاں کاہن نے بتایا تھا کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا، تو میرے ہاں بیٹا ہی ہوا، اس زمانے کی بات ہے، یا میرے اس میں کاروبار میں۔ تو پھر وہ پیسے لیتا تھا، ٹھیک ہے، آپ نے جانا ہے تو میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو 100 میں سے ایک یا دو چیزیں صحیح ہوتی تھی کہ وہ شیطان وہاں سے جن سن کے آتے تھے، لیکن 99% چیزیں جو ہوتی تھی وہ غلط ہوتی تھی۔ تو اس کی کمائی سے متعلق ہے، اسے کاہن کی کمائی کیا ہے؟ وہ ہے حرام ہے۔ وہ کاہنہ یہ مرد ہوتا تھا جو جنوں کو کنٹرول کرتا تھا، جو عورت ہوتی تھی اسے کاہنہ کہتے ہیں۔ ان کا ایک مقام ہوتا تھا، وہ آپ نے واقعہ سنا ہے نا، نبی علیہ السلام کے جو آبا اجداد میں اسماعیل علیہ السلام، جب ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ کہا تھا، قسم اٹھائی تھی کہ مجھے شریکہ برادری والے مجھے تنگ کر رہے ہیں، اور جب میرے 10 بیٹے ہوئے تو ان میں سے ایک کو میں اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا۔ جب بچے تیار ہو گئے، نہیں سوری، جناب عبد المطلب نے یہ کہا تھا، ٹھیک ہے نا، عبد المطلب نے کہا کہ میرے 10 بیٹے ہوئے تو پھر میں نے ایک کو ذبح کروں گا، تو 10 ہوئے تو پھر عبداللہ جو آپ علیہ السلام کے والد ہیں، تو ان پر یہ یعنی سب قرآن اندازی کی تو عبداللہ پر نام قرآن پڑ گیا کہ اس کو ذبح کیا جائے گا، وہ سب سے خوبصورت ہے۔ تو ننیان والے ددیال والے سارے آئے کہ نہیں، اس کو ذبح نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کا حل یہ نکلا گیا کہ کاہنہ سے پوچھا جائے گا۔ اس کاہنہ نے کہا کہ ایک طرف 10 اونٹ رکھ لو، ایک طرف عبداللہ، قرآن اندازی کرو، اگر اونٹوں پر قرآ پڑتا ہے تو 10 اونٹ ذبح کر لو، لوگوں کو کھلاؤ، اور قرآ اگر عبداللہ پر پڑتا ہے تو پھر کیا کرو، 10 اونٹ ادھر اور بڑھا دو، پھر عبداللہ پر پڑتا ہے 10 اونٹ اور بڑھا دو، پھر عبداللہ پر پڑتا ہے 10 اونٹ اور بڑھا دو، ان اونٹوں کو بڑھاتے جاؤ، 10 20 30 40 50 100 اونٹ ہوئے، تب جا کے اونٹوں پر قرآ پڑا، 100 اونٹوں پر۔ پھر دوبارہ جناب عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تسلی نہیں ہو رہی، تو پھر دوبارہ جب قرآ ڈالا پھر بھی 100 اونٹوں پر پڑا، پھر 100 اونٹ ذبح کیے گئے۔ اس کے بعد ایک انسان کی جان کی قیمت جو ہے نا، جو دیت ہے، وہ 100 اونٹ رکھی گئی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کس نے کہا تھا؟ کاہنہ نے بات کی تھی وہاں۔ تو یہ بات ہے کہ جو کاہن ہوتے تھے ان کی کمائی بھی خبیث ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج کل بھی لوگ جو ہے مسلمان بھی پوری کوشش کرتے ہیں، کسی جن کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، یہ سوچنا بھی نہیں، ٹھیک ہے، جان کا خطرہ ہوتا ہے، کنٹرول ہو بھی جاتے ہیں لیکن یہ بہت خطرناک ہے۔ کیوں کرنا کنٹرول کسی آزاد کو؟ اللہ اللہ کرو، کماؤ، محنت کرو، خود آزاد رہو، دوسروں کو آزاد رکھنے دو۔ تو یہ بات ہوئی۔ ابو جو ہے صحابی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے خون کی کمائی منع کی ہے، خون بیچنا، جو مطلب کہتے ہیں نا بھئی میں خون بیچ کے آیا ہوں، تو خون بیچنا حرام ہے۔ اپنی کسی کوئی مجبور ہے، کسی کو آپ اس کی جان نہیں بچ سکتی بغیر خون کے، جیسے کوئی حادثہ آ جاتے ہیں تو آپ ویسے دے دیں گے، اس کو بیچیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کسی جانور کا خون بیچنا، یا آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ مرغیوں والے بیچتے ہیں، مرغیوں والے مرغیاں کاٹتے ہیں نا، تب تو وہ جب وہ خون ہوتا ہے نا، وہ ڈبے میں ڈالتے جاتے ہیں، تو شام کو پر لینے کے لیے بھی آ جاتے ہیں، خون لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خبیث ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کتے کا یعنی سمجھے کو سمن، یعنی اس کی کمائی، اور فاحش عورت کی کمائی، اور لعنت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت ہے سود پر، ٹھیک ہے، سود کھانے والے پر اور اس کے لکھنے والے پر
اور لعنت ہے گندوانے والی پہ، جو نقش نین کرتے تھے، آج بھی دیکھا ہوگا یہاں کرتی ہیں فیمیل، مرد بھی یہاں کرتے ہیں ٹیٹو وغیرہ، تو گندوانے والی پر اور جس کو گندوایا جائے اس پر بھی لعنت ہے، اور تصویر بنانے والے پر بھی کیا ہے، لعنت ہے۔ آپ علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے جو مصورین تصویریں بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے آپ سامع رسول آپ علیہ السلام سے سنا، انہوں نے مکہ میں فتح کی عام الفتح کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حرام کی ہے کہ اللہ نے کس کو، شراب کو حرام کیا ہے، مردار کو حرام کیا، خنزیر کو حرام کیا ہے، اور اس کو بتوں کو حرام کیا، یعنی ان کی بے حرام ہے، ٹھیک ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ جو مردار ہے ان کی چربی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں سے لوگ جو سفینہ ہوتی ہے نا کشتی، اس کی جمع ہے سفن کو لوگ اس کو یعنی کہ رنگ و روگن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو کھالے ہیں ان کو جلا کے اس سے اس روغن نکال کے لوگ دیے جلاتے ہیں، تو اس کے بارے میں فرمایا یہ بھی حرام ہے، جو چربی ہے یہ مطلقاً حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا اللہ تعالیٰ قاتل اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ یہود کو برباد کرے کہ اللہ نے ان کے لیے چربی کو حرام کیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، چربی کو پگھلایا، پھر اس کو بیچا اور پھر اس کا مال کھایا، ٹھیک ہے۔ جو چیزیں واضح طور پر حرام ہے اس سے کیا ہے، بچنا ہے۔ قاتل اللہ الیہود حرمت علیہم الشحوم، تو اللہ نے برباد کرے یعنی مار دے، قاتل یعنی مارے اللہ، یعنی برباد کرے یہود کو، ان پر چربی حرام تھی تو انہوں نے اس کو پگھلایا اور پھر انہوں نے اس کو کیا کیا، بیچا۔ اچھا، حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کتے کی اور سنور کی جو کمائی، اس کو بھی کیا آپ نے حرام کیا۔ اب آیا حجام کی جو ہے وہ کمائی سے متعلق، حضرت انس کہتے ہیں متفقن علیہ حدیث بخاری مسلم میں کہ ابو طیبہ غلام تھا ایک یہودی کا، تو اس کو وہ آپ علیہ السلام کی حجامت بنایا کرتا تھا، تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ ایک کھجوروں کی ایک سا اسے دو، اور جو ہے وہ ان کے اہل خانہ سے جو خراج لیا جاتا ہے وہ کم کر دو، تو اس کو سا ایک کھجوروں کا مل رہا ہے، ٹھیک ہے، سا یعنی 4.5 کلو جو ہے نا کھجوریں اس کو مل رہی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے تو اس کو پھر دی نا، حجام کو آپ نے اجرت دی، تو وہاں پیچھے تھا حجام کی اجرت حرام ہے، تو پتہ چلا کہ وہاں جو ہے مکروہ تنزیہ تھا، یہاں اس کا جواز ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلی فصل ہماری اس مکمل۔ دوسری فصل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ فرماتے ہیں ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، بہترین جو کمائی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور جسے تم بھی کھاتے ہو اور تمہارے بچے بھی کھاتے ہیں، یہ تمہاری کیا ہے، بہترین کمائی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو بندہ بھی مال کماتا ہے، حرام مال کماتا ہے، وہ صدقہ دیتا ہے، اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے مال میں برکت نہیں ہوگی کیونکہ حرام ہے، اور جو وہ پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے حرام، تو اس سے اس کی آگ میں اضافہ ہی ہوگا کہ آدمی حرام کما کے رشوت لے کے بچوں کے لیے کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے حرام ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ بے شک ان اللہ لا یمحو السیئ بالسیئ، اللہ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، لیکن برائی کو اللہ اچھائی سے مٹاتا ہے، خبیث خبیث سے نہیں مٹتا۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ جو حرام مال سے بھی صدقہ دے تو اس سے کیا ہے وہ نہیں ہوگا، یعنی کہ اگر کسی نے کہا حرام مال ہے تو بغیر جو ہے وہ ثواب کی نیت سے کیا کر دے، کسی غریب کو دے دے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لا يدخل جنت لحم، ایسا گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو حرام سے پرورش ہوئی ہے وہ گوشت جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی جو آدمی اپنے آپ کو حرام پہ پالتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام کھلاتا ہے، تو وہ شخص جہنم کا ایندھن بنے گا۔ حضرت حسن بن علی کہتے ہیں، امام حسن کہتے ہیں کہ حافظ تو من رسول اللہ، میں نے آپ علیہ السلام سے بات یاد رکھی ہے کہ دع ما یریبک، ٹھیک ہے، جو تمہیں شک میں بات ڈالے اس کو چھوڑ دو، الی ما لا یریبک، اس کی طرف جاؤ جس میں شک نہیں ہے، شک جہاں آ گیا اس کو چھوڑ دو۔ فإن صدق طمانیۃ، سچائی میں اطمینان ہے، وإن الکذب ریبۃ، اور جھوٹ میں کیا ہے، شک ہے، پریشانی ہے، تو اس کی طرف جاؤ جس میں شک نہیں ہے۔
حضرت وابصہ بن معبد کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا رسول اللہ ان رسول یا وابصہ، تو میں نے کچھ پوچھا، پھر آپ نے بتایا اے وابصہ جئت تسأل عن البر والاسم، تو میرے سے اس لیے پوچھنے آیا نیکی کے بارے میں اور برائی کے بارے میں پوچھنے آیا؟ قلت نہ، میں نے کہا جی ہاں۔ قال کہتے فجمع اصابعہ، آپ علیہ السلام نے انگلیاں ایسے کر کے میرے سینے پر ماری، فضرب صدرہ، میرے سینے پہ ماری، فرمایا استفتی نفسک، اس سے پوچھ، ایسے مارا، فرمایا اس سے پوچھ، استفتی قلبک، استفتی نفسک، استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ، سلاسن، 3 مرتبہ، دل سے پوچھ، البر مطمئنت الیہ النفس، جو نیکی ہوتی ہے اس پہ دل جم جاتا ہے، اچھا کیا، اور تیرا دل جم جاتا ہے، جان یعنی تیرا نفس اور تیرا دل جم جاتا ہے کہ ہاں میں نے اچھا کیا ہے۔ اور جو گناہ ہوتا ہے، یعنی جو آپ نے اچھا کام کیا آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میں نے اچھا کیا ہے، اور جو برا ہوتا ہے اس میں دل میں کھٹکا ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، یا ویسے گھٹن سی محسوس ہوتی ہے، دل میں تردد ویسا ہوتا ہے، تو آپ اس کو کیا کر دو، چھوڑ دو۔ اگر چاہو لوگ تجھے کچھ بھی فتوا دیں، لیکن اپنے دل کی بات سن کہ دل کیا کہہ رہا ہے۔ اب یہ مطلب ان چیزوں میں ہے جو جس میں شبہات، باقی جو مطلب جو گناہ ہے تو اس سے دل میں نہیں پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھنی ہے کہ کیسا نہیں پڑھنی، جو واضح ہے وہ تو بالکل واضح ہے نا۔ جہاں شبہ ہے کسی چیز کا تو اس کے بارے میں ہے کہ تم سے اپنے دل سے پوچھ کہ کیا دل کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عطیہ سعدی کہتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ آدمی جو مومن ہے، ٹھیک ہے، وہ متقین میں سے اس وقت ہوگا جب وہ شک والی چیز کے قریب نہ جائے، اور ان چیزوں کے قریب بھی نہ جائے جو کہ مناسب نہیں ہے، یعنی غیر مناسب چیزیں ہیں ان کے پاس تو جاتا ہی نہیں نا، لیکن جو اس سے ملتی جلتی چیزیں اس طرح ہیں تو ان کے قریب بھی وہ کیا کرتا ہے، نہیں جاتا۔ آپ علیہ السلام نے 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے، شراب نچوڑنے والا، اور جس کی حکم سے شراب نچوڑا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور شراب پینے والا، شراب اٹھانے والا، اور جہاں تک اٹھایا جا رہا ہے پہنچنے، اور بیچنے والا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس کا سمن کھانے والا، پیسہ کھانے والا، اور جس کے لیے بیچا جا رہا ہے، ان سب لوگوں پر کیا ہے، لعنت ہے۔ یعنی جو بھی شراب کے کسی بھی حساب سے فروخت میں شامل ہے ان پر لعنت ہے۔ اگلے حدیث میں بھی اسی طرح ہے، پینے والا، پلانے والا، بیچنے والا، مال کمانے والا، نچوڑنے والا، نچوڑوانے والا، سب پر اللہ کی کیا ہے، اٹھا کے لے جانے والا، لانے والا، ان پر کیا ہے، اللہ کی لعنت ہے، ٹھیک ہے جی۔ حد محیسہ، جی جواد صاحب بس اس کو ختم کر کے پھر ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ محیسہ انہوں نے اجازت دیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، جو حجام کی اجرت سے متعلق اجازت دیں، تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، یہاں تک وہ اجازت مانگتے رہے ہیں۔ فرمایا جو حجام کی ہے نا، اپنی جو اس کی کمائی ہے، اپنے اونٹ کو کھلا دے یا اپنے غلام کو کھلا دے، ٹھیک ہے، حجام کی کمائی اونٹ کو کھلا دے یا اپنے، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ داڑھی بھی مونڈتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور بال بھی چھوٹے کرتا ہے، اب یہ مکس ہوگی اس کی کمائی، ٹھیک ہے، بال چھوٹے کرنا، خط کرنا داڑھی کا، اور یہ تو اس کے لیے حلال ہے، داڑھی مونڈنا یہ اس میں گناہ میں شامل ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کے آگے ابو میں کہتا ہے آپ نے فرمایا کہ جو گانے والیاں ہیں نا، گانے والیاں، ان کو مت خریدو، اس وقت خریدتے تھے لوگ، ان کو بیچو بھی نہیں ان کو، ٹھیک ہے نا، اور یہ چیزیں نہ سکھاؤ، یہ ان کا یعنی گانا اور جانا یہ حرام ہے، اس سے بچیں۔ تیسری فصل اسی بارے میں کہ طلب و کسب الحلال فریضۃ، فرائض کے بعد حلال کمائی کا طلب کرنا یہ بھی فریضہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ آدمی جو لکھتا ہے، کاتب، اس کی کمائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اس کی کمائی میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنی لکھائی جو کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین کمانا اور رزق کون سا ہے؟ فرمایا کہ ہاتھوں سے کمائی کرنا، ٹھیک ہے جی۔ ابو بکر بن ابی مریم کہتے ہیں کہ حضرت مقداد بن عدی کی ایک لونڈی تھی جو دودھ بیچا کرتی تھی، تو وہ پھر دودھ بیچ کے آتی تھی، تو پیسے جو حضرت عدی رکھتے تھے، اپنے مقداد بن عدی اپنے پاس رکھتے تھے، ان سے کہا کہ سبحان اللہ، بیچتی دودھ وہ ہے اور پیسوں پر قبضہ آپ کرتے ہیں۔ فرمایا وہ تو میری ہے نا، باندی ہے، نوکرانی ہے،
تو میں نے آپ علیہ السلام سے سنا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا لوگوں کو فائدہ اس دینار سے ہوگا، درہم سے ہوگا، یعنی جو لوگوں کو فائدہ ہوگا نا وہ دینار اور درہم سے ہوگا، ایک زمانہ آئے گا۔ تو مطلب یہ کہ ہر چیز پیسے سے ہوگی، اب جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ پیسے سے ہو رہی ہیں، پیسہ ہے تو آپ کہیں کام کر سکتے ہیں، پیسہ ہے تو آپ ادھر جا سکتے ہیں، پیسہ ہے تو آپ ادھر جا سکتے ہیں۔ تو یہاں علامہ مولا علی قاری نے لکھا ہے کہ علماء کو ہونا چاہیے، علماء کا کاروبار ہونا چاہیے، علماء کے پاس پیسہ ہونا چاہیے۔ جو عالم پیسے والا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے یا کاروبار ہے، لوگ اس کی بات سنتے ہیں۔ جو عالم بالکل غریب ہے، بڑا علم ہے، لیکن اس کی بات اتنی وہ جو ہے نا وہ پاورفل نہیں جاتی۔ اس لیے علماء تجارت کریں، ان کا کوئی سائڈ بزنس ہونا چاہیے، کوئی اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کو لیا ہے کہ زمانہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے پاس پیسہ بھی ہونی چاہیے اور اچھی جو ہے نا وہ سواری ہونی چاہیے، سارا کچھ یہ چیزیں تو ہے، یہ چیزیں بھی ٹھیک ہے جی، پیسہ بھی اس کو ضرورت ہے انسان کو اور ہونا بھی چاہیے، دنیا بھی جنت بنے اور آخرت بھی جنت بنے، دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی کیا ہو، بہتر ہو۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ حدیث میں حضرت نافع کہتے ہیں کہ میں شام سے مال لاتا تھا اور مصر کی طرف لے جاتا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں اب شام سے مال لے کے نا عراق کی طرف جاؤں گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں آیا، میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، تو میں نے کہا اس مرتبہ میرا شام سے سفر عراق کی طرف ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ایسا مت کر، جو تجارت گاہ وہاں جایا کر، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ نے جو تمہارے لیے رزق کا سبب بنایا نا، بغیر وجہ کے، بغیر فتنے، بغیر کسی حالات کے متغیر ہونے کے، اس چیز کو نہ چھوڑو۔ یعنی ایک جگہ سے تمہیں رزق آ رہا ہے نا، اس رزق کو لات مت مارو۔ یہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جہاں جو رزق کا سبب ہے نا، تو جان بوجھ کے اس سبب کو مت چھوڑو، ٹھیک ہے جی۔ تو تمہیں وہاں رزق آتا ہے، شام سے جاتے ہو اور مصر کی طرف جاتے ہو، تو اسی کو تم اپناؤ۔ اس لیے ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کوئی اگر امامت کرتا ہے، کہیں کام کر رہا ہے، خود جواب نہ دے۔ اگر وہ کمیٹی اس کو کہے بھی ہماری معذرت ہے کوئی اور، لیکن خود غصے میں آ کے ہم بعض اوقات کہہ دیتے ہیں، یہاں کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ہاں اچھی کمپنی مل گئی ہے تو آپ چلے جائیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ابھی ایسا کچھ نہیں کیا تو غصے میں آ کے اس طرح نہ کرے، پھر بعد میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام، حضرت ابو بکر کے جو غلام تھا، تو اس سے آپ خراج لیتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی کمائی لیتے تھے۔ غلام کی کمائی ظاہر مالک لیتا ہے، تو آپ نے اس کی کمائی سے کچھ کھا رہے تھے، تو غلام نے کہا جی آپ جو کھا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کیا کھا رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ بھائی کیا تو نے آج کھلایا ہے، کس مطلب کیا کمائی ہے تمہاری؟ اس نے کہا یہ جو جس چیز سے آپ کھا رہے ہیں، یہ میری کمائی اس طرح کی ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں نے ایک کہانت کی تھی، ایک آدمی نے پوچھا تھا، میں نے کہا اس طرح ہو جائے گا، تو وہ اچانک ہو گیا، اس کو کہتے ہیں کاہن۔ جیسے اب شروع ہم نے بات کی نا کہ وہ کاہن کہتے تھے تم یہ تجارت کرو تمہیں فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ بندہ لگ جاتا تھا کہ اس نے کہا میں نے ایسے کہہ دیا اٹکل پچو سے کہ تو یہ کام کر تیرا ہو جائے گا، اس کا کام ہو گیا، تو اب وہ مجھے ملا، تو اس نے میرا پرانا احسان چکایا۔ میں نے تو وہ ایسے ہی ٹرکانے کے لیے بات کی تھی نا، ٹرکانے کے لیے، تو اس کا کام ہو گیا، تو اس نے میرا احسان چکانے کے لیے مجھے کچھ پیسے دیے، تو پھر کیا ہوا، اس سے میں یہ لایا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر وہ کھا رہے تھے، وہ چیزیں تھی، تو آپ نے انگلی اندر ڈال کے تو جو کھایا تھا آپ نے باہر نکال دیا، کیونکہ کہانت کا پیسہ یہ حلال نہیں ہے، جیسے ہم نے حدیث میں پڑھا، جو کہانت کی جو روزی حلال نہیں ہے، تو پھر میں نے کیا کیا، وہ حضرت ابو بکر وہ نکال دیا۔ یہ ان کی یعنی کتنی پرہیزگاری ہے، اور یہ سارا کچھ تھا۔ اچھا، وہی حدیث ہے کہ جو جسم جس حرام پر پلا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی جنت میں شروع میں داخل نہیں ہوگا، باقی آہستہ آہستہ بعد میں جا کے جو ہے معافی تلافی ہو جائے گی، اللہ معاف کرے، نبی علیہ السلام کی سفارش سے۔ حضرت عمر کے بارے میں بھی یہی واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر نے دودھ پیا، بڑا آپ کو پسند آیا، آپ نے اس سے پوچھا بھائی یہ دودھ کہاں سے لائے ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس نے کہا، دودھ پلانے والے نے کہا کہ میں ادھر پانی لینے گیا تھا، تو وہاں صدقات کے اونٹ تھے، اونٹنیاں تھی، تو وہاں سے وہ دودھ پی رہے تھے، انہوں نے مجھے بھی دیا، تو وہاں سے وہ دودھ لائے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو صدقہ والے اونٹنیاں ہیں،
تو یہ تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو آپ نے پھر ہاتھ میں منہ میں انگلی ڈالی اور الٹی کر کے اس دودھ کو سارا کیا کر دیا, نکال دیا کہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جو آدمی ایک کپڑا لے نا, اس میں سے 10 درہم میں کپڑا لے اور اس میں سے 1 درہم بھی حرام ہو, 10 درہم میں 1 درہم حرام ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا. ٹھیک. اور انگلی پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ میں نے یہ آپ علیہ السلام سے سنا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں تو میں جو ہے نا وہ کانوں پر ایسے, یعنی کہ اس سے میں نہ سن سکوں اگر میں جھوٹ بولوں اس بارے. تو یہ بڑی احتیاط تھی کہ آپ نے جو ہے وہ حلال کی طرف آنا ہے. جی جواد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے, میرے خیال میں بھی کہیں. کوئی اور بھائی کچھ اس بارے میں فرمانا چاہے تو جی. جی عبدالرفیق صاحب. جی عارف صاحب, ہم نے کیا پڑھا اس میں؟ جی گیلانی صاحب. میرے چھوٹے سوال تھے دو. جی جی تو آپ نے فرمایا نا جو بندہ جو کہتا ہے اس کا شراب کے بارے میں 10 اس میں گنا گئے ہیں, جو یہ جوڑتے ہیں, بناتے ہیں, سارے کرتے ہیں. تو یہاں پر ایسا بھی تو ہوا تو مثلاً بعض یہاں پر بڑے بڑے جو ہوتے ہیں شمسن بڑے ادارے ہوتے ہیں جو ان کے ہم سارا سامان بیچتے ہیں, اس لیے آٹا گھی چاول جہاں چیز کھانے کی ہوتی ہے تو اس میں وہ شراب ہی ان کی ہوتی ہے. تو کئی بار مسلمان ان کے ملازم ہوتے ہیں, سنا ان کے ٹرک چلاتے ہیں, تو وہ سامان وہاں سے شہر میں جاتا ہے تو اس میں سارا سامان ہوتا ہے, کھانے کا سامان ہوتی ہے, تو اس میں شراب کی بوتلیں بھی وہ رکھتے ہیں, ان کا کاروبار ہے. تب وہ ڈرائیور جو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اس میں ڈرائیور ہی ہے, سامان وہاں سے وہ لے جاتا ہے, وہ ایک جگہ لے جاتا ہے. تو اس کی کمائی کے بارے میں کیا ہونا چاہیے کہ وہ ایک چیز اصل شراب نہیں ہے, تو اس میں 99% اور سامان ہوتا ہے کھانے پینے کا ہوتا ہے, لیکن اس میں ایک ایٹم ہاں تھوڑی بہت کہیں وہ شراب کی ہو جاتا ہے, وہ تو اس کا وہ ہو گیا نا, وہ تو اس کی ملازمت پہ آ گیا نا, اوور آل پورا مہینہ اس نے کام کرنا ہے نا. ٹھیک ہے نا, اس کو لے کے جانے والا جانے میں شامل نہیں ہوگا اس میں. نہیں یہ تو مجبور ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. وہ جو ذاتی طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں نا اپنے حساب سے. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات مجھے ایک بھائی نے پہلے میسج کیا تھا کہ ہم نے کوئی دکان بنائی ہے UK میں, تو وہاں ہمیں شراب رکھنی پڑتی ہے مجبوراً. بعض اوقات ہوتا ہے اس طرح کے, وہ دکان میں یہ کچھ چیزیں لازمی ہوتی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں بھی وہاں باہر کے ملکوں میں بڑا مسائل ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں وہاں کے جو مقامی علماء ہیں ان سے رابطہ کر کے پوچھی جائے تو یہ سب سے بیسٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہاں کے جو مقامی علماء ہیں وہ جو دیکھتے ہیں, ان کے جو قوانین ہیں, طریقہ کار ہے. جی جواد علی صاحب, جواد علی بھائی, حجام کی قواعد. جی جواد بھائی. جی گلانی صاحب. اس لیے اور سوال تھا بھی آپ نے شاید فرمایا نا, بعض علماء کا جو کاروبار کرنا چاہیے, اس میں دیکھا گیا ایک تو ہوتا ہے اگر کسی پاس اتنا پیسہ ہے وہ اس نے لگا دیا, وہ مضاربت میں آ گیا, تو وہ آپ کام کر رہے ہیں, اس کو کہاں سے کچھ آ رہا ہے. لیکن دیکھا گیا اکثر دیکھنے میں آیا کہ علماء جو ہیں وہ خود اچھے ہوتے ہیں اس کا عالم, لیکن وہ خود کاروبار میں لگ گئے ہیں. اب اس لیے لگ گیا, پھر ان کا میں اکثر میں جانتا ہوں, پھر ان کو حفظ بھی تھے, وہ بھی چلا گیا, ان کے علم بھی, کیونکہ وہ 10-12 گھنٹے کام کرتے ہیں, ہزار انسان کام کرتا ہے, فیکٹری میں کام کرتا ہے, اس تک وہاں سے 10 گھنٹے آ گیا ہے, تو وہ اس بچوں میں اس میں لگ جاتا ہے. پھر اس کا وہ جو نا ویلی میں کام جو ہے بڑا بہت متاثر ہوتا ہے, دیکھا گیا ہے. تو اس لیے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھی کام کر رہے ہیں, اس لیے میں لگے رہے, اللہ تعالیٰ کے غصہ بنائے گا. کیونکہ یاد پھر آپ کے اتنا پیسہ ہو آپ مضاربت میں لگا دیں. اس بارے میں جو اکثر جو علماء کاروبار لگے وہ کاروباری بن گئے ہیں, دیکھا گیا ان کو. پھر وہ مفتی جو بھی تھے وہ ان کا علم میں بڑی کمی آ گئی, وہ اس لیول کے ان کا نہیں چیز رہی. جی بالکل, آپ کی بات بہت اہم ہے, کیونکہ پیسے کی جو محبت سے نکلنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جو اس کام میں یعنی کہ زیادہ ٹائم ڈال دیتے ہیں نا پھر. ٹھیک ہے جی. تو ایسا ہی ہے, جو کاروبار میں پڑ جاتے ہیں پھر وہ سارے یہ چیزیں چھوڑ جاتے ہیں. بہت سارے علماء ایسے دیکھے گئے ہیں. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ وہ کوئی چیز بنائیں, اس کو کرائے پہ دے دیں. ٹھیک ہے, یا مضاربت کر لیں. ٹھیک ہے, مطلب میں آپ کو پڑھا رہا ہوں, میں اب اس کو پورا جو ہے تقریباً 150-200 احادیث پڑھنی ہے, ترجمہ پڑھنا ہے, اس کی شرح دیکھنی ہے, تو ٹائم مجھے لگے گا. اگر میں کوئی کاروبار کروں گا تو پھر وہ ٹائم نہیں ملے گا. تو اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ علماء جو کاروبار میں چلے جاتے ہیں پھر پکے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ کہ دونوں طرف سے آپ نے درمیانہ رکھنا ہے, کہ اگر کاروبار کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ میں نے 3 گھنٹے دینے, 4 گھنٹے دینے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا وہ 4 گھنٹے اس کو دینے, باقی 20 گھنٹے جو ہے 7-8 گھنٹے آرام کرنے, 10 گھنٹے کم سے کم میں نے دین کو دینے ہیں. تو یہ اگر سوچ اس طرح ہو تو, لیکن بیسٹ وہی ہے کہ کاروبار آپ اس طرح انداز سے کریں کہ آپ مضاربت کریں یا مشارکت کریں. ٹھیک ہے, ان چیزوں میں آئیں تو یہ بیسٹ ہوتا ہے. جب
تجارت میں چلے جاتے ہیں، اس کو آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، وہاں لاکھوں کروڑوں کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور آپ ہزاروں میں ہوتے ہیں، تو پھر آپ بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کل ہی میں 2 دن پہلے کی بات ہے، میں ایک محفل میں گیا تھا، مجھے بلایا گیا تھا، تو وہاں ایک عالم صاحب تھے، ادھر رہنے والے تھے، تو وہ دار اسلامی میں تھے. تو اس کے بعد انہوں نے وہ دار اسلامی میں اچھے عہدے پر تھے فیصل آباد میں، تو وہ انہوں نے وہاں سے استعفیٰ دے دیا اور وہ کاروبار کر رہے ہیں، ان کے سسرالی ہیں، وہ ان کی کوئی ملیں ہیں، انہوں نے 1-2 ان کو مشینیں لے کے دی اور وہ اسی میں ہے، سارا دن ادھر کام کرتے ہیں. تو جو پڑھا وہ سارا چلا گیا. بعض اوقات یہ بڑا ہوتا ہے. تو سائیڈ بزنس اس طرح ہوگا آپ کا کہ آپ پیسے لگائیں جو آپ نے بچائے ہوئے ہیں، مشارکت کریں یا مزاربت کریں یا اس طرح کریں، تاکہ آپ کو وہاں سے گزارا ہوتا رہے اور آپ دین پہ زیادہ دیں. جو آپ نے بتایا گیلانی صاحب نے، بالکل یہ ہے، ایسا ہو جاتا ہے، تو اس کی احتیاط بہت اہم ہے. جی وہ بھائی پہلے تو ہم اس کی بات کرتے ہیں نا، جواد علی بھائی. جی جواد صاحب. جی مفتی صاحب، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ حجام کی کمائی کا آپ نے بتایا کہ خبیث ہے، کہ بعد میں آپ نے حدیث ذکر کی تھی جب حضور نے حجام کو اجرت دی تھی، اس والے سے مجھے سمجھ نہیں آیا. ہاں، حجام کی کمائی میں 2 حدیثیں ہیں. تو ایک تو حدیث ہے کہ یہ خبیث ہے، پھر دوسری حدیث میں کہ آپ علیہ السلام اس کی کمائی خبیث ہے. دوسری حدیث میں کہ آپ علیہ السلام نے خود جو ہے وہ اس کو حجامت جب اس نے کی تو آپ علیہ السلام نے اس کو جو ہے وہ کھجوریں بھی دی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے جو خراج لیا جاتا ہے نا وہ کم لیا جائے. اب دونوں حدیثیں محدثین کے سامنے، آپ کے سامنے، ایک میں خبیث ہے اور ایک میں جو ہے اس کا جواز ہے. تو جو حدیث خبیث ہے نا، اس کو پھر محدثین کہتے ہیں کہ یہ تنزیہی ہے، مناسب نہیں ہے. وہ جو حدیث اس کو یعنی تنزیہی طور پر لے آتے ہیں کہ یہ اس کا پیسہ لینا مناسب نہیں ہے. اور یہاں جو آپ علیہ السلام نے خود اس کو پیسہ دیا، کھجور دی، یہ اس پر جواز ہے کہ لے سکتا ہے، اپنا گھر چلا سکتا ہے. دونوں کو اس طرح اس پہ تطبیق دی گئی ہے. مطلب اوورال حکم کیا ہوا کہ لے سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے. اگر یہ نہیں کرے گا تو پھر وہ کدھر جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو حدیثوں کو بھی اس طرح جو ہے نا وہ اس کی تطبیق دی جاتی ہے. جی جواد صاحب. یہ سمجھ جی لگی. جی جی وہ ایک جی سعیدی صاحب کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں. جی سعیدی صاحب. السلام علیکم استاد صاحب. جی وعلیکم السلام. استاد صاحب پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو لاٹری وغیرہ کا کام کرتے ہیں اس کے بارے کیا حکم ہوگا؟ یہ بھی جوا کی شکل میں آتا ہے، جوا کی شکل میں آتا ہے، منع، اس سے بچنا چاہیے. جی احتشام بھائی. حضرت یہ جو پارلر کا کام ہے، اگر یہ پیسے کوئی مسجد یا مدرسے میں دے تو لگا سکتے ہیں اسے؟ وہ یہ تو کرنا نہیں چاہیے. اگر ایسا ہو گیا ہے 1-2 مرتبہ پہلے ہی تو پھر وہ بغیر نیت کی کسی کو دے دے. اب میرا آج کا میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے یوٹیوب کے پیسے آئے ہیں میرے چینل پہ. ٹھیک ہے جی. اب اس میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس میں جی وہ آتی ہیں جو ہے نا وہ ایڈز آتی ہیں، اور اچھی بھی آتی ہیں، بری بھی آتی ہیں. تو اب میں نے اس کے مطلب 1/3 حصہ نکال دیا اس کا، بغیر ثواب کی نیت سے کسی غریب کی ہیلپ کر دی، کہ اس میں جو ہے وہ تقریباً یعنی 3 حصے کر لیں آپ، 1 حصہ جو ہے نا وہ بغیر ثواب کی نیت سے کسی کو دے دیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ جو لاٹری ہے جو بھی کچھ ہے وہ بھی اگر بغیر استاد ثواب کی صاحب نیت میں سے جہاں کسی کو دے. پڑھاتا ہوں جی 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 جی. میری پوری بستی کے لوگ نا ان میں اکثر جو ہے نا وہ لاٹری کا کام کرتے ہیں. تو کس طرح مدرسہ کرتے ہیں وہ؟ تعمیر ہو رہا ہے تو اس میں ہر کوئی 5,000 یہی 5، 10، 100، 50 کی لاٹری دیتے ہیں. پھر اس میں سے ہاں کسی کا انعام نکلا، کسی کا نہیں نکلا. ہاں. رات کو وہ انعام جو بڑا انعام ہوتا ہے 1000 والا، 2000 والا، وہ نکال لیتے ہیں. ان کو کوئی طریقہ ہے اس چیز کا؟ اچھا. تو وہی پیسے وہ مدرسے میں آ کے دیتے ہیں. مدرسہ زیر تعمیر ہے. اچھا، تو یعنی کہ آج مثلا اسی پہ تھوڑا کسی کی 1000 کی نکلی تو وہ 200 مدرسے میں دے جاتا ہے یا سارے دے جاتا ہے؟ نہیں، وہ جو لاٹری کے کام کر رہے ہیں وہ دے جاتے ہیں، جو نکالتے ہیں اچھا وہ تو نہیں دیتے. اچھا اچھا. جی چلے. جی احتشام بھائی. حضرت یہ جو پارلر کا کام ہے، یہ بچیوں کو سکھانا یا یہ کرنا، اس کی کیا صورتحال ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، کوئی نہیں، بچیوں کی کریں گی نا، فیمیل کی کریں گی.
हाँ, लेकिन उसमें वो बड़ी एहतियात है कि वो जो नबी अलैहिस्सलाम ने गुदने वाली, गुंदवाने वाली, वो चीज़ें बड़ी अहम हैं, उनसे भी बचना पड़ेगा। ठीक है जी, जिसका पीछे है ना कि वो जो गूंथती हैं, बाल नोचती हैं, और ये बाल ठीक करना तो वो तो ठीक है, बाल संवारना, ठीक करना, लिपसिंग, ये वो सारा कुछ ठीक है ना। तो जो बाकी चीजें जो मना है उनसे बचना है, बाकी कर सकती हैं। अदर साहब, मैंने आपसे पूछना था कि प्राइस बॉन्ड का क्या हुक्म है? अहले सुन्नत के यहाँ जायज है, अहले सुन्नत को जवाब में लाते हैं। चलें, ये हमारा बाब हो गया पहला इस बारे में। ठीक है, हम आगे चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जनाब, अहमद रजा भाई। जी अहमद रजा फरमाएं। मुफ्ती साहब, आपने अभी यूट्यूब का जिक्र किया अपनी कमाई का, कि आपने एक हिस्सा जो है वो निकाल दिया। जी, आपने फरमाया यूट्यूब की कमाई के बारे में कि आपने एक हिस्सा निकाल दिया और 2 हिस्से जो है वो रख लिए, तो क्या ये मिक्स हो गया या शरन जायज है? इसमें दो हुक्म है। एक तो हुक्म है कि बिल्कुल जायज नहीं है, ठीक है जी, एक जो फतवा है कि यूट्यूब की कमाई जायज नहीं है। दूसरा जो फतवा है वो जरा एहतियात पर है कि कुल्लियतन हम उसको जायज नहीं कहेंगे। ठीक है जी, उसमें कुछ चीजें होती हैं, आप देख लेते हैं कि वो इस्लामी कोई ऐड आ गई, इस तरह की चीजें आ गई, तो उससे तो वो आपके लिए जायज है। जहाँ गाने आ गए, जहाँ फिल्म आ गई, या ऐसा कुछ चीज आ गया, तो उस वक्त फिर वो उसके लिए आपको ये होता है। तो आपको नहीं पता होता कि किस वक्त क्या आया है। मतलब आप दुबई में कोई देख रहे हैं तो शायद वो कोई मस्जिद के बारे में, मदरसे, या सऊदीया में देख रहे हैं तो कोई बैतुल्लाह के बारे में कोई ऐड आई हुई है, तो वो तो आपको गुनाह नहीं उसका। ठीक है, तो इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक में देखा जाता है। तो एक तो फतवा ये कि बिल्कुल जायज नहीं। दूसरा फतवा जो एहतियात में वो ये है कि आपका कुछ परसेंट जो है ना, वो हो सकता है कि इस तरह के एड्स आए, तो उसमें से फिर आपके लिए कुछ परसेंट जो है ना वो आप उसको वैसे ही बगैर नियत के दे दें। तो मेरा अमल उसी पर है। पहले तो मैं कहता था बिल्कुल जायज नहीं, क्योंकि अब लाखों मुसलमान काम भी कर रहे हैं और उलमा भी इसकी तरफ काम भी कर रहे हैं। तो उन ये एहतियात वाला फतवा मेरे नज़दीक ज़रा बेस्ट है कि उसमें से मैं अपने लिहाज से उसको मैं समझता हूँ कम से कम तीसरा हिस्सा जो है ना वो निकाल दिया जाए, बाकी 2 हिस्से आप रख लें। ठीक है जी। शुक्रिया। हाँ, तो वो फिर मैं उसी पर अपने हिसाब से। अच्छा जी, वो ज्यादा नहीं आए, 30,000 ही आए, 34,000 उसमें से मैं कोशिश करूंगा कि 10 से 15,000 जो है ना आया था गरीब। जी, सुबह एक गरीब आया था, तो मैंने शाम के इरादा किया कि उसकी हेल्प की जाएगी इंशाल्लाह। वो ना, वो कह रहा था मेरा कान है, मैं उसका ऑपरेशन कराऊंगा, तो फिर बगैर नियत के चलें तो उसका भी काम हो जाएगा इसी बहाने। चलें जी। तो अब फिर जो उनके लिए जायज होंगे? नहीं, उसके लिए तो जायज है ना, वो तो अपना काम करा लेगा ना। अब मुझे सवाब में नियत नहीं करनी कि सवाब की नियत पर मैंने ये किया है कि मैंने इसमें 1-2 हज़ार मजीद उसको इजाफी डाल देने हैं ताकि मुझे इस काम में सवाब मिले अपने परसेंट से, यानी तीसरे हिस्से से ज्यादा मैंने उसको दे देने हैं ताकि उसका मसला हल हो जाए और उसमें मेरा भी कुछ हिस्सा जाएगा। तो जो बाकी तीसरे हिस्से वाले पैसे में मैं मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर जज़ाकल्लाह। 30,000 मुझे मिल रहे हैं तो मैं उसको 10,000 दे रहा हूँ, तो ये तो बगैर मैं नियत सवाब की दूंगा। अगर उसमें में से 4,000-5,000 में उसको इजाफी दूंगा तो उसमें मेरी नियत होगी कि अल्लाह मुझे अजर दे। जी गिलानी साहब। मास्टर भाई के सवाल में ऐसे आ गया है, तो कि जब आमदनी बढ़ती है, जब इंशाल्लाह आप से पढ़ेंगे, ये आमदनी लाखों में चली जाती है, 50 लाख चली जाती है, फिर देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तीसरा देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तीसरा देना भी लाखों में देना पड़ना है, भी आप कहाँ से नहीं, अब फिर वो दिल भी बड़ा हो जाता है, अल्लाह खैर करे। ठीक है जी, तो आपसे ये बात शेयर की मैंने। ठीक है जी, पैसे बड़े आते हैं यूट्यूब के, लाखों का आते हैं। ये जो इस्लामी चैनल होते हैं उनके इतने नहीं आते। बाकी लोग जो कमाते हैं ना, पहला मेरा चैनल था उस पर 11 लाख व्यूज थे और मेरे $40 आए थे। तो आपको तब मिलते जब आपके $100 हो। तो अब ये दूसरी मरतबा आए हैं, मेरे ख्याल 3 महीने पहले आए थे 32,000, तो अब आए हैं कुछ 34,000। तो इस वजह से हो जाता है। वो जो पहले वाले थे वो मैंने सारे दे दिए, 30 के 30 तकरीबन दे दिए, वो पहले नहीं रखे थे मैंने इतने। चले, ये भी बाकी जो रखे हैं वो भी किसी दे देंगे आगे पीछे।
اب اگلا مسئلہ ہے باب المساہلۃ فی المعاملات. معاملات میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آسانی، نرمی. لین دین میں کس چیز کو اختیار کرنا ہے؟ نرمی کو اختیار کرنا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ رجل سمحن، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو رحم فرمائے جو نرم دلی اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. جب بیچتا ہے وَإِذَا باع وَإِذَا اشترى، جب خریدتا ہے وَإِذَا اقْضَى، اور جب تقاضا کرتا ہے تب بھی نرم دلی سے، یعنی اچھے اخلاق سے اسے تقاضا کرتا ہے. اللہ اس پر رحم فرمائے، سختی نہیں کرتا. آپ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی ان رجل کان من قبلکم، تم سے پہلے ایک آدمی تھا، یعنی پرانے اس میں امتوں میں. اس کے بعد فرشتہ آیا تاکہ اس کی روح کو قبض کرے. فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تو نے کوئی اچھا کام کیا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا. اسے کہا ذرا دیکھ لے، کہ لہ انظر، ذرا غور کر، شاید کوئی تو نے اچھا کام کیا. اس نے کہا مجھے اتنا پتا ہے کہ میں لوگوں سے جب لین دین کرتا تھا نا، تو جو تھا مالدار اس کو تو میں مہلت دے دیتا تھا، جو تھا تنگ دست اس کو میں معاف کر دیتا تھا. مالدار کو مہلت دے دیتا تھا، ٹھیک ہے جی، اور جو ہوتا تھا غریب آدمی تو اس کو میں معاف کر دیتا تھا. فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، تو اللہ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا. ٹھیک ہے. تو یہ آسانی کرنا. مالدار ہے تو اس کو کہنا چلو جی ایک ہفتہ اور آپ کو مل جائے گا، 2 ہفتے اور مل جائیں گے. اور اگر غریب نہیں دے سکتا، مطلب پہلے دیے آپ نے اسے 40,000 لینے ہیں، 20,000 دیے، پھر 25 بھی دے دیے، 30 بھی دے دیے، اب 10 رہ گئے، کہا یار میں غریب ہوں میرے پاس نہیں ہو رہے، تو آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. تو اللہ نے پھر اس کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے. تو آگے ایک روایت میں کہ فقال اللہ انا احق بذا منک، اللہ فرماتا ہے میں اس سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں، اس بندے کو میں معاف کر دوں. تو اللہ نے اس بندے کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. تو معافی دینے والے کا درجہ بلند ہوتا ہے. وَإِيَّاكُمْ كَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لین دین میں زیادہ قسمیں نہ کھاؤ، اس لیے کہ یہ بک تو جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی. ٹھیک ہے. اس میں برکت نہیں. قسمیں کھا کے خدا کی قسم میں نے اتنے کا لیا تھا، اتنے کا ہو گیا، جھوٹی نہ. 3 آدمی سے اللہ قسم قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ اس کی طرف نظر دیکھے گا رحمت کی نظر، نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے عذاب علیم ہے. حضرت ابو ذر نے فرمایا وہ خسارے میں ہو، وہ کون ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا جو ٹخنوں سے نیچے جو ہے وہ اپنا شلوار لٹکانے والا، احسان جتنانے والا، اور جھوٹی قسمیں کھا کے سودا بیچنے والا. کتنی بڑی خطرناک بات ہے. ٹھیک ہے جی. تاجر جو ہے نبیوں کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے. جو کون سے تاجر ہیں؟ جو پرہیزگار تاجر ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جو تاجر دوسرے ہیں تو وہ کیا ہوں گے؟ فساق کے ساتھ ہوں گے. حضرت قیس بن غرزہ کہتے ہیں کہ ہمیں یعنی نبی علیہ السلام کے زمانے میں تاجروں کو ہمیں جو ہے نا دلال کہا جاتا تھا، بروکر، دلال. تو آپ علیہ السلام نے ہمارا اچھا نام رکھا، وہ کیا؟ تجار. آپ علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا یا معاشر تجار، اے تاجروں کا گروہ، تم بے خرید و فروخت کرتے ہو، اس وقت تم سے لغو باتیں بھی نکل جاتی ہیں، قسمیں بھی بعض اوقات اٹھا لیتے ہو، تو کیا کرو؟ صدقہ کیا کرو، اس میں ازالہ ہو جائے تمہارا. تو تاجر جو ہے نا، اکثر جو دنیا میں جتنے بھی کام ہیں وہ تاجری کر رہے ہوتے ہیں. تاجروں کو اللہ نے بڑی برکت دی ہوتی ہے، تجارت میں یہ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کی راہ میں دیتے بھی بڑا ہے. ٹھیک ہے جی. کراچی کے تاجر زیادہ میمن ہیں، اور جتنی مساجد آپ دیکھ لیں، کوئی فلاحی کام دیکھ لیں، میمن آگے ہوں گے. انہوں نے اپنی جو ہے وہ ہاسپٹلز بنائے ہوئے ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے، میمنوں کے لیے. عام لوگ بھی آتے ہیں لیکن ان کو تھوڑے بہت پیسے لگتے ہیں، جو میمنوں کے بالکل پیسے نہیں لگتے. میرا ایک دوست ہے کراچی میں، اس کی والدہ بیمار تھی، تو وہ بتا رہا تھا کہ ہم جو ہماری ان کی جو میمنوں میں اندر بھی بڑی کاسٹ ہے نا، تو ہماری کہتے ہیں ہمیں بہت اعلیٰ، جس طرح وہ کراچی میں ہے نا ایک بہت بڑی ایک ہاسپٹل ہے، بہت بڑا آغا خان ہاسپٹل، اس طرح کی سہولتیں ہیں اس میمنوں کی اس میں ہاسپٹل میں، لیکن اس میں ان کو پیسے نہیں لیتے کیونکہ وہ میمن ہے. تو یہ بڑا ان کو فائدہ ہوتا ہے، اچھا کام کرتے ہیں بہت. تو تاجروں کا یہ ہوتا ہے تجارت کریں. اب جو جس کو سمجھو کہ نوکری والا آدمی ہے، اس کو 60,000 ملنے ہیں، 70,000 ملنے ہیں، 40,000 ملنے ہیں. جو تاجر ہے اللہ نے چاہا تو ایک دن میں لاکھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتی ہے؟ یوں سمجھو کہ نوکری پیشہ جو نوکری والا آدمی ہے نا، وہ ایک گھر چلاتا ہے اپنا. جو تاجر ہے وہ 10 گھر چلاتا ہے، ادھر بھی ہیلپ کر دی، ادھر بھی ہیلپ کر دی. ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھیں گے، اگر آپ پاکستان میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، جس شہر میں یا جس گاؤں میں
ہم تو گاؤں میں رہتے ہیں نا، بھی گاؤں شہر میں بھی میں رہا ہوں، تو جس گاؤں میں آپ دیکھیں گے تاجر زیادہ ہوں گے نا، تو وہاں جو خاص طور پر وہاں مساجد بھی آپ کو اعلیٰ ملیں گی، سارا کچھ۔ جہاں تاجر جو ہے وہ نہیں ہوں گے، نوکری پیشہ لوگ ہوں گے، تو اتنی وہ ریل پیل نہیں ہوگی مساجد میں بھی یا دوسرے کاموں میں بھی، کیونکہ یہ کام سارا تاجر کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، سارا کچھ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو آپ نے دیکھا ہوگا، تجارت بہت اچھی چیز ہے اور حلال طریقے سے کی جائے تو بہت اہم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے تجارت کی آگے قسمیں آگی۔ پہلی تجارت باب الخیار، خیار یعنی اختیار لینا۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو بیچنے والے دو ہیں نا حرم ایسے، جب وہ الگ ہو جائیں گے تو کیا ہو جائیں گے، اس کی ان کا یعنی کہ آپ نے کہا یہ موبائل ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، لین دین ہو گئی، جب میں دکان سے لے کے چلا گیا تو ہماری تجارت مکمل ہو گیا، ہمیں لین دین مکمل ہو گیا۔ ہاں سوائے باب خیار کے، اختیار کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ 3 چیز میں نے موبائل استعمال کرنا 3 دن، اگر مجھے اچھا لگا، اس میں کوئی فالٹ نہ نکلا تو جناب علی یہ میں رکھ لوں گا، اگر اس میں کوئی فالٹ نکلا تو میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ اسے کہتے ہیں خیار، یہ خیار اختیار لینا اسلام میں بہت اہم چیز ہے کہ آپ اس کو بیچ کے آپ اس کو واپس بھی دے سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ کہتے ہیں خریدا ہوا مال واپس نہیں آئے گا، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خریدا ہوا مال اگر شرط رکھ لے بھائی، اگر اچھا وہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ 1 مہینے کا جو آپ کو دیا جاتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، 1 قسطوں مہینے پر کولنگ آف پیریڈ ہمارے کہتے ہیں، کولنگ آف پیریڈ ہے جی۔ اچھا باہر کے ملک میں نے آج ایک دیکھی تھی، ایک تو وہاں لکھا ہوا تھا خریدا ہوا مال واپس لیا جائے گا، اس طرح کوئی چیز تھا۔ تو ایسے بہت اچھی بات ہے کہ اگر اس میں کوئی فالٹ آ جائے تو وہ واپس لے لیتے ہیں اس کو صحیح کر دے سے۔ بڑی باہر کی جو کمپنی ہے، خاص طور پر نوکیا، اگر آپ کو موبائل خراب ہے تو آپ کا اگر 1 سال کی آپ کی گارنٹی ہے تو واپس لے لیتے ہیں، صحیح کر دیتے ہیں، نہیں تو چینج کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ اگر خرید لیا تو واپس ہونا چاہیے، خرابی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ خیار اہم ہے، حدیث میں آتا ہے صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے سے دھوکہ ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا اسے کہو اس میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، خیار لیا کرو، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی اختیار لیا کرو بھائی میں چیز لے کے جا رہا ہوں، تو اگر یہ کہیں سے فالٹ نکلا اس کا تو میں کیا کر دوں گا، واپس کر دوں گا۔ پہلا باب تھا۔ دوسرا باب ربا، سود حرام ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرماتے سود کھانے والا اور اس کو لکھنے والا، اس کو کھلانے والا، اس کے سود پر گواہ، یہ سارے جو ہے ان پر لعنت ہو، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے فرمایا سونا سونے کے برابر ہونا چاہیے، چاندی چاندی کے برابر ہونا چاہیے، گندم گندم کے برابر، جو کے برابر، جو کھجوریں کھجوروں کے برابر، اور نمک نمک کے برابر، اور یہ ہونا چاہیے یعنی دست بدست، ٹھیک ہے جی۔ یعنی ابھی لیا ابھی دیا اس وقت ہی، اگر اس میں اختلاف ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب آپ نے تھوڑا سونا دیا اور چاندی زیادہ لے لیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب سونا دینا تو آپ نے برابر دینا ہے، کھجوریں دینی آپ نے برابر دینی، جیسے حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، آگے حدیث آتی ہے کہ ایک صحابی آئے، وہ خیبر سے کھجوریں لے کے آئے، تو آپ علیہ السلام فرمایا اتنی اچھی کھجوریں وہاں ملتی ہیں؟ ان کے ہاں یا رسول اللہ ہر جگہ نہیں ملتی، میں نے 2 کلو یعنی 2 کلو کھجوریں دے کے 1 کلو لیا ہے، تو فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے، تم ایسا کرو اس کھجور کو بیچو جو جتنی بھی ہے، بیچ کے اس سے جتنے پیسے آتے اس پیسوں سے پھر کھجوریں خریدو، یہ نہیں کہ مطلب آپ نے 10 کلو کھجوریں جو ہیں وہ ردی ناقص دی ہیں اور اس میں سے آپ نے 3 آپ نے کہے یار مجھے یہ 10 کلو یہ کھجوریں لے لو، یہ ذرا یعنی کہ تھوڑا اتنی وہ نہیں اعلیٰ کوالٹی کی نہیں ہے، تو مجھے اعلیٰ کوالٹی کی 2 کلو دے دو، تو یعنی 10 کلو بیچ کے 2 کلو لینا یہ سود ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ پہلے آپ ان 10 کلو کو بیچو، اس کا پیسے لو، پیسے لے کے پھر اتنے پیسوں سے ان پیسوں سے پھر آپ نے دوسری اچھی کھجوریں لینی ہیں، اس چیز کی اجازت ہے، لیکن یہ نہیں کہ انہی سے یہ آپ کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے یہ ابھی آتا ہے ابو سعید خدری، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایک جو ہے جس کو آپ علیہ السلام عامل بنایا تھا خیبر کا، وہ ایک کھجوریں لایا بڑی پیاری سی، فرمایا خیبر میں اس طرح کی ساری کھجور ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں ایسا نہیں ہے، میں نے 2 سال لے کے نا 2 سال یا 3 سال لے کے تو پھر میں نے یہ 1 سال لیا ہے، فرمایا ایسا نہ کرو، پہلے اس کو بیچو، بیچ کے جو پیسہ ملے اس پہ سے پھر یہ چیزیں لو، ٹھیک ہے جی۔
तो ये है रिबा के बारे में। रिबा क्या होता है? रिबा दो तरह का होता है। तो एक होता है रिबा उधार पर होता है, यानी कि आपने किसी से 1 लाख रुपए लिया, वो कहता है जी आपने 4 महीने के बाद वापस करना है, तो 1,40,000 आपने वापस करना है, तो पैसे के ऊपर पैसा ले रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, सूद है। ठीक है जी। दूसरा चीजों के ऊपर चीज, मसलन आपको जरूरत है दानों की, आपने 2 बोरियां ली, तो वो कहता है कि मैंने आपसे 3 लेनी है, वही दाने हैं, तो ये चीजों में क्या है? सूद है। ठीक है। और अगर आपने दाने लिए और उसने कहा जी मैंने जौ की 4 बोरियां लेनी, तो जितनी ले ले। दानों की 2 बोरियां हैं, जौ हो अपना चावल हो, उसकी जितनी चाहे ले ले, जिन्स तब्दील हो गई ना, जब जिन्स से एक ही, तो फिर बराबर रहेगा। ठीक है जी। जी गिलानी साहब, इसमें क्या समझ आई आपको इसमें बारे में, रिबा से मुतालिक? जी, रिबा में हराम है। और हाँ। जो चीज सोने के बदले में सोना होना चाहिए, चांदी के बदले में चांदी, बाकी चीजें, लेकिन जितना सोना आपने दिया है उतना ही आप सोना लेंगे। ठीक है। जी जी या आप इतना, या खाने वाली चीजें खजूरें इतनी देंगे, खजूरें उतनी ही लेंगे। ये नहीं कर सकते आप तो आपने 10 किलो हल्की खजूरें हल्की दी हैं, 2 किलो जी आप जो अच्छी वाली ले रहे हैं, ऐसे नहीं करेंगे। बेहतर है कि आप उसको 10 किलो पहले बेच दें, उसके जी पैसे जी। लें, उन पैसों से फिर अच्छी खरीद लें आप। हाँ ठीक हो गया। कौन सी बुयू ऐसी जिसे आप सलाम ने मना फरमाया? आपने मुजाबना से मना फरमाया। मुजाबना ये होता है कि दरख्त पे अभी फल लगे हुए हैं और वही अभी पके नहीं है, वहीं से ले लिए। ठीक है ना, इन चीजों से आप सलाम ने मना फरमाया। और मुखाबरा, मुहाकला, मुजाबना, इससे आप सलाम ने क्या फरमाया? मना फरमाया। तो अब मुहाकला क्या है? ठीक है, कि आदमी कहे कि भाई ये जो गंदम होनी है ना, आप जो गंदम आपने बीजी है, इसमें से आपने 10 मन मुझे भी देना है इस गंदम से, वो हो सके गरीब का 10 मन ही ना हो, तो ये क्या है? मना है। ठीक है। और उसके अलावा मुखाबरा मना है। ठीक है ना, तो उसमें से ये कहेगा मैंने आपसे इतने जो है ना वो चीज जमीन से इतनी चीज ले लेनी है, तो ये इन चीजों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जी अहमद रजा भाई। मुफ्ती साहब, ये मुजाबना मुखाबरा हलाल है, हराम है, या सिर्फ मना है? ये मना है, यानी उनमें कंडीशंस हैं। इनकी जो कमाई होती है। हाँ, यानी कि देखें ना, अभी आपका जो है वो जो आपका बाग है उसमें से अभी जो है पका ही नहीं है, फल नहीं पका, तो फल पकने से पहले फल बेचना हराम है, जायज नहीं है। ठीक है जी। और इसी तरह आगे सारी इन्हीं में आएंगी कि एक खजूर है, तर है, और एक खजूर छुआरे हैं, वो क्या है? वो सूखते हैं, वो यानी कि वो कम हो जाते हैं। आप सलाम ने पूछा कि कम हो जाते हैं, अर्ज किया कम हो जाते हैं, तो अब इससे बराबर नहीं ले जाएंगे। यानी जो तर खजूर होती हैं वो ज़्यादा, उसका वजन ज्यादा होगा, और जो छुआरे हैं उनका वजन कम होगा, यानी वो ज्यादा फिर तोलने में आ जाएंगे। तो इन चीजों से आप सलाम ने क्या किया? मना किया है, मुजाबना से, मुखाबरा से, मुहाकला से। जी गिलानी साहब। मतलब आपने फरमाया है, पाकिस्तान में तो आजकल ऐसे ही हो रहा है, जो जंगली लोगों के बागात होते हैं जी, वो पहले बेच देते हैं, अभी उनका फल हाँ लगता नहीं है, बाद में होता है हाँ, तो तूफान आया, आंधी है, वो सारा फल गिर जाए, वो नुकसान वो में चला बेचारे गया, का नुकसान हो जाएगा ना। ठीक है। एक बे इराया, उससे आप सलाम ने अराया से इजाजत दी। अराया ये होता है कि आपका बाग है, तो उसमें से जो है दरख्त है आपके 140 दरख्त हैं, उसमें 5 दरख्त किसी और आदमी के हैं। अब उसका आना जाना आपको तकलीफ देता है, आपके बच्चे भी बाग में होते हैं, आपकी बहनें भी हैं, अब वो आदमी बार बार आता जाता है, तो फिर आप उसे कहते हैं यार ये 5 भी दरख्त मुझे दे दे इस साल के लिए, तो आप इतना जो है वो आप इसका फल ले लें। ठीक है ना, तो उसको जवाज करार दिया है। और एक है आप सलाम ने बै सिमार, इससे मना फरमाया, जब तक फरमाया कि जब तक जो फल है वो तैयार न हो। ठीक है, आगे हदीस में आता है कि जब तक अंगूर जो है वो स्याह ना हो, पक ना जाए, इसी तरह गंदम के दाने पक ना जाए, उससे पहले आपने बेचने नहीं है, क्योंकि अभी कच्चे हैं ना, कुछ भी आंधी आ सकती, कुछ भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा? बेचारे अगले का भी नुकसान हो जाएगा, मसाइल हो जाएंगे। तो आप सलाम ने दोनों को बचाया है। ठीक है। और कई सालों की जो है ना, इससे भी मना फरमाया कि कई सालों की लेन देन भी ना करें, यानी कई सालों के लिए भी ना देने पूरा बाग। ठीक है, हर साल या दूसरे साल उसको आप रिन्यू करते रहें। और ये हदीस है कि
لو بیت من اخیک سمرن، آپ نے کسی سے کوئی بیچا ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں کوئی مصیبت پڑ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ نے اس کو مثلا آپ نے بیچا ہے امرود کا باغ آپ نے بیچا، ٹھیک ہے، پک گیا، امرود پک گئے، آپ نے 4 لاکھ کا بیچا، تو اب اس نے اگلے دن جو ہے امرود توڑنے شروع کرنے تھے تو بارش پڑ گئی، اولے پڑ گئے، آدھا باغ تو ویسے چلا گیا۔ اب جو 4 لاکھ میں سے اس نے 6 لاکھ کمانے تھے نا، تو اب اس میں سے 2 لاکھ بڑی مشکل سے نکلنے ہیں، تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، باقی جو آپ نے 2 لاکھ لیے 2 لاکھ رہتے تھے وہ آپ نے لینے نہیں، یعنی آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو تو کچھ نہیں بچنا بیچارے کو۔ تو یہ اگر ہو سکتا تھا کہ 2 دن کے بعد آپ نہ بیچتے تھے، آپ کے باغ میں بھی ایسا ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ جی ویس صاحب، السلام علیکم۔ جی اچھا، وہ آپ جو پیچھے آپ نے بیان کیا نا کہ کھجور جتنی لینی ہے اور اتنی کھجور دینی ہے، سونا جتنا، تو میرا سوال یہ ہے کہ کرنسی کے حساب سے کیا ہوتا ہے؟ کرنسی مطلب ریالوں میں ادھار دیا اور ریالوں میں لینا، ہاں یہ اور جائز ہے، یہ جائز ہے، وہ جو مطلب ریالوں میں بیچتے ہیں لے، نا، ہاں جی یہ جو جی بیچتے ہیں نا، یہ بیچتے ہیں، یعنی کہ ایئرپورٹ پہ بیچتے ہیں یا آگے پیچھے، یا پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب عید کے دن ہم نئے نوٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ ہو گیا نئے نوٹ لیتے ہیں، دوسرا یہ ہو گیا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، تو اب میں جو ہے مجھے 40,000 دینے ہیں، میں نے ان کو 40,000 دینے ہیں، انہوں نے مجھے ریال دینے ہیں، انہوں نے اپنا فائدہ لینا ہے، یہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا؟ جی، میں یہ پوچھا تھا، ادھار میں نے کسی کو دیا ہے ابھی، تو 1 سال 2 سال کے بعد اس نے اگر مجھے پاکستانی روپے میں دیا ہے تو کرنسی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، تو اس طرح کیا حساب کتاب ہوتا ہے پھر؟ ہاں یہ آپ پہلے اس کو ڈن کر لینا کہ بھئی میں آپ کو ادھار دے رہا ہوں، میں 40 ریال دے رہا ہوں، آپ نے 40 ریال دینے مجھے، صحیح۔ اب اس 1 سال کے بعد 40 ریال کی جو قیمت روپیوں ہاں میں بنے گی وہی ہاں وہی، روپے جی وہ جی لے سکتے ہیں۔ جی جی، آپ نے ڈن کر دینا ہے، کلیئر کر دینا ہے کہ اس طرح میں نے اتنے دینے ہیں، مطلب پہلے زمانے میں ہوتے تھے کہ میں نے تیرے سے عراق کا سکہ لینا ہے، میں نے تیرے سے مصر کا سکہ لینا ہے، ٹھیک ہے جی، جب آپ صحیح نے دینے ہیں تو آپ نے کہنا ہے کہ میں نے ریال دیے ہیں تو میں نے ریال ہی دینے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ کہے گا ٹھیک ہے، اب یہ تو اتنے 40 ریال آپ کو دے گا وہ، ہاں اگر وہ پاکستان میں آتا ہے بھی آپ کے جو ریال جو میرے پاس پیسے آپ کے آئے ہیں نا، وہ میرے پاس آپ کے 40,000 آئے ہیں، تو میں نے آپ کو 40,000 روپے دینے ہیں، جب یہ کلیئر ہو جائے کہ میں نے آپ کو روپے دینے ہیں تو پھر روپے دینے ہیں، وہاں بات ہو رہی ہے کہ میں نے آپ کو ریال دینے تو آپ کو ریال دینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہوگا، شکریہ۔ آگے آپ علیہ السلام نے یہ منع فرمایا کہ بازار میں وہاں چیز لے کے وہاں نہ بیچو، جب تک اس پر کنٹرول کر لو، پہلے زمانے میں آتے تھے جیسے آج کل ہوتے ہیں نا، وہ بروکر ہوتے ہیں، وہاں سے لیے اور آگے یہاں کے آ کے بیچ دیا، ٹھیک ہے، کو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ آگے حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو دیہاتی آتے ہیں ان سے سامان نہ خریدو جب تک وہ خود بازار میں آئے خود بیچیں، دیہاتی بیچارے وہ ہوتے تھے، سادے ہوتے تھے، لوگ جلدی جا کے بازار سے پہلے جا کے ان سے مال خریدا اور بازار میں دگنے داموں بیچ لیا، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ آگے کتنا اس کا ریٹ ہے، تو یہ زیادہ ان دیہاتیوں کو حق مارتے تھے۔ جی گیلانی صاحب، میرا سوال تھا کہ تو آپ نے جواب فرما دیا، پھر جب پھل پک جائے، پکا ہوا پھر آپ توڑنے والا ہے، اس میں تو بیچ سکتے ہیں نا، اس میں تو بیچ سکتے ہیں، وہ اگر ہاں فرمایا جی، اگر نقصان ہو جائے تو اس کو پورا تھوڑا سا مدد کر دے۔ اس طرح لوگ بس زمین ٹھیکوں پہ دے دیتے ہیں، زمین آپ کو دے دی، وہ 2 لاکھ کا دے دیا، آپ کو تو وہ اس پر نقصان ہوتا ہے، اس کو ہوتا ہے، وہ ذرا محنت کرتا ہے، لیکن وہی ایسے کو طوفان آ دیا، آگے نقصان بڑا ہو گیا، اس لیے اس کو رعایت دینی چاہیے، یا وہ کہیں نہیں میں نے ٹھیکا میں نے تم کر کیا تھا، تمہارا نقصان تمہارا ہوا ہے۔ ہاں ہاں بہتر ہے کہ رعایت دے، دیکھیں نا اس طرح غریب کا کچھ نہیں بچا، ٹھیک ہے جی، تو اس کو چاہیے کہ اگر اس کا بالکل ہی ہر چیز، مطلب سیلاب آ گیا، اب وہ سیلاب 40 ادھر ہے تو ہماری ایک کھیت 1 لاکھ کا ہے، تو سیلاب آ گیا بیچارے کا تو کچھ نہیں بنا، ٹھیک ہے، ایسی حالت میں ان کو بالکل رعایت دے۔ اگلی حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان جو ہے نا مسلمان بھائی کی بے پر بے نہ کرے، یعنی ایک بات پکی کر دی آپ نے تو کوئی دوسرا آ کے اس پر یہ نہ کہے کہ مطلب آپ نے لے لیا جو ہے وہ 30,000 من کوئی چیز 30,000 کی لے لی، تو اگلا کہے کہ نہیں میں آپ کو 40,000 دیتا ہوں، نہیں، جب بے پکی ہو گئی اس کے اوپر نہ کرو ایسا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ حدیث ہے کہ جو شہری ہے وہ جو دیہاتی ہے اس کو اس سے بے نہ کرے، جب تک لوگوں کو چھوڑو وہ بازار میں آئے، اللہ نے ان کا بعض کے بعض کے ساتھ رزق جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔
इस हदीस में मुलामसा का मना फरमाया, मुलामसा, मुनाबजा। मुलामसा ये होता था कि आपके कपड़े को पकड़ लिया, बस ठीक है जी, मेरा सौदा हो गया, उसको उलट पुलट के नहीं देखा, क्योंकि इनको मना करने का मकसद ये कि लड़ाई झगड़े से बचना, ठीक है। उस जमाने में क्या, कपड़ा देख लिया ऐसे पकड़ लिया, ठीक है जी मैंने ले लिया, ऐसा नहीं। वो चीज फेंकते थे ऐसे ही, वो चीज मेरी है, वहां से उठा ली, तो अगला बात राजी होता था, राजी नहीं होता था। तो अब इससे लड़ाइयाँ और झगड़े होने का अंदेशा था, तो आप अलैहिस्सलाम ने इन चीजों से क्या कर दिया, मना कर दिया। मुनाबसा, मुनाबजा, मुखाबरा, इस तरह की चीजें जो है ना। एक और जाहिलियत के जमाने में एक वह होती थी कि जानवर दिया, उसने कहा ठीक है मैं आपका से जानवर ले रहा हूं, अब ये जानवर बच्चा जनेगा, फिर वो बच्चा जनेगा तो वो फिर आपको दिया जाएगा, इसका पैसा या वो बच्चा दिया जाएगा। फरमाया इस तरह ना करो। ये हाबलिल हबला इसको कहते थे, ये जाहिलियत के जमाने में होता था। अगली हदीस में है कि जो जुफ्ती कराता है ना जानवरों को, तो वो भी पैसा ना ले, बेहतर है। मतलब जो भैंस वाले, एक भैंसा रखा होता है भैंसों के लिए, जिससे फिर वो भैंसों से मिलता है और फिर जो नस्ल आगे चलती है, तो फिर वो लोग पैसे लेते हैं। फरमाया ये पैसे ना लिया करो। फिर अगली हदीस में आता है, सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह ये तो होता है, फिर लोग हमें पैसे दे के जाते हैं। फरमाया अगर वो हदिये के तौर पे दे के जाते हैं तो ठीक है, ठीक है ना। तो उसमें फिर आप अलैहिस्सलाम ने थोड़ी सी नरमी फरमाई, या हदिये के तौर पर देके जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भैंसा रखना कितना मुश्किल होता है, उसके इखराजात, उसकी चीजें, तो फिर ये चीजें हो गई, ठीक है जी। उस पे वो अगर उसको दे जाते हैं भैया तो रख ले, ठीक है ना, तो फिर वो रख सकता है, कर सकता है ऐसे, ठीक है। आप अलैहिस्सलाम एक ढेर से गुजरे, तो आपने उस पर ऊपर से सूखी थी खजूरें वगैरह जो भी था, आपने अंदर हाथ डाला, तो जब बाहर हाथ निकाला तो गीला था। फरमाया हाजा या साहिब ताम, ए भाई बेचने वाले खाना, ये क्या है। उसने कहा कि या रसूलल्लाह बारिश हुई थी रात को, तो फिर मैंने नीचे वाला ऊपर कर दिया, ऊपर गीला नीचे कर दिया। फरमाया ये क्यों क्या दिया, मन गश फलैस मिन्नी, जो धोखा दे वो हमें से नहीं। उसको साइड भी करता, गीला ये सूखा ये, उस हिसाब से, ठीक है। तो ये धोखा है, इस तरह ना किया करो। तो ये कुछ चीजें थी जो आपने समात फरमाई, ठीक है जी। हजरत उमर कहते हैं, अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मैंने एक ऊंट जो है ना वो जो है वो बेचा दिनारों के हिसाब से, उसकी जगह एक ऊंट खरीदा दिरहम के हिसाब से, तो ये जायज है। आपने फरमाया ठीक है, यानी वहां दिरहम भी चलते थे, दिनार भी चलते थे, ठीक है ना। तो मैंने एक दिनार के लिहाज से बेचा और फिर दिरहमों के लिहाज से, दिनार होते थे सोने के और दिरहम होते थे चांदी के, तो दिनार महंगे। वो आगे हदीस में आएगा वो कि एक सहाबी का अपने सलाम ने एक दिरहम दिया कि एक बकरी लिया, तो वो गया, वो 2 बकरियां उसने ले ली एक दिरहम की, ठीक है जी। तो रास्ते में किसी ने कहा भाई बकरियां बेची, उसने कहा हाँ, एक बकरी उसने 1 दिरहम की बेच दी 1 दिरहम लेके गया था, तो उसने 2 बकरियां ले ली, तो रास्ते में वापस आके एक बकरी उसने 1 दिरहम की बेच ली, तो वापस आया तो वही 1 दिरहम भी लेके आया और 1 बकरी भी लेके आया, तो आप अलैहि सलाम ने उसके लिए बरकत की दुआ की। तो ये चीजें बड़ी अहम है, ठीक है जी। ये अपनी हिकमत अमली पे ये सारा कुछ चलता है, ठीक है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये प्याला, और ये एक प्याला था और एक चादर थी गालिबन, तो ये कौन लेगा। एक ने कहा मैं 1 दिरहम में लूंगा, तो दूसरे ने मैं 2 दिरहम में लूंगा, तो फिर आपने उसको 2 दिरहम में बेचा। इस एक पहला भी एक वाकया हमने सुना है, जो एक साहबी को आपने फरमाया कि तेरे पास क्या है, उसने कहा मेरे पास घर में एक कुल्हाड़ी है, ठीक है जी, कोई और एक चीज है, तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर वो बेची, नहीं बल्कि एक प्याला था और कुछ और चीज थी, वो बेच के आपने उसको कुल्हाड़ी लेके दी। एक कंबल था, और हाँ कंबल था, जी जी। तो वो 1 दिरहम का एक साहबी ने कहा, फरमाया और कौन बढ़ाएगा, दूसरे का जी 2 दिरहम का, तो फिर आपने फरमाया 1 दिरहम से जो है अपने घर के लिए खाना लेके जा, और 1 दिरहम से कुल्हाड़ी लिया, कुल्हाड़ी लाया आपने, उसको उसमें डाल के ना जो हथी होती है, फरमाया जा 15 दिन तुम मुझे नजर ना आए, 15 दिन के बाद आना। तो जो 15 दिन के बाद आए तो माशाल्लाह उनके पास खाना भी था, सारा कुछ था, तो उसमें ये था कि सवाल ना करे बंदा, मेहनत करे। यहाँ भी आप, अब इससे क्या पता चला, इससे वो जो आप लगाते हैं ना, बोली लगाते हैं, उससे पता चला कि बोली जायज है, लेकिन इसमें 2 नंबरी भी नहीं करनी, ये हदीस से आगे आएगी। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो 2 नंबर आदमी है जो बीच में खरीदना नहीं चाहता, लेकिन बोली को बढ़ाने की कोशिश करता है,
कराची की एक बाजार है सदर बाजार, वहाँ लोग बड़े इस तरह फ्रॉड करते हैं, ठीक है। तो वहाँ बाहर ऐसे ही दुकानें हैं जी, ये जी 4000 की LCD है, तो वहाँ बंदा बैठा होगा, नहीं जी मैं इसके 5000 दूंगा। फिर आप कहेंगे चले ये तो LCD तो 15000 की आती है मुझे, चलो मैं 7000 की इसके कर लेता हूँ। फिर वो कहेगा नहीं इसकी मैं 10,000 की लेता हूँ, वो उनका अपना बंदा होता है। तो इस तरह की जो है ना, इसको आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये 2 नंबरी है, तो 2 नंबरी नहीं करनी। फरमाया जो ऐब छुपाए, ठीक है, तो अल्लाह की लानत होती है उस पर, फरिश्तों की उस पर क्या होती है, लानत होती है। जो जी भी चीज है उसको आपने क्या करना है, बताना है, ठीक है। मनिबता नखल बाद अन तो अब्बर फसमरत लिलबाई, ठीक है, इल्ला अन यश्तरत। अब यहाँ ये बात आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जिसने कोई बाग या कुछ उसने दरख्त बेचे, और उसके बाद जो दरख्त बेचे ना, जो दरख्तों पर जो फल होंगे ना वो बेचने वाले के होंगे। हाँ, अगर उसने ये कहा कि दरख्त भी तेरे, ये फल भी तेरे, तो फिर ये तो कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, तो मैं यानी कि काफिला था, वापस आ रहे थे, तो मेरी ऊँटनी बिल्कुल कमजोर जा रही थी। फरमाया क्या हुआ? मैंने कहा या रसूल अल्लाह कमजोरी है इसमें। तो आपने उसको जब पाँव लगाया तो वो दौड़ने लगी बहुत बड़ी मुश्किल से उसको सांभा पकड़ा। तो फरमाया बेचनी है? मैंने कहा या रसूल अल्लाह जैसे आप फरमाएं। तो कहते हैं एक उकिया में मैंने आप अलैहिस्सलाम को बेच दी, ठीक है। तो मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं मदीने तक पहुंचूं? फरमाया ठीक है। तो मदीने पहुंचे, कहते मैं पहले पहुंच गया, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, तो घर आपने पैगाम भेजा कि वो पैसे ले आओ। पैसे लाए तो आप अलैहिस्सलाम ने मुझे पैसे दिए, ठीक है जी। तो जब मैं जाने लगा वहां पैसे लेके चला गया, ऊँटनी आप अलैहिस्सलाम को दे दी, तो पीछे से आप अलैहिस्सलाम ने वो पैसे भी मुझे वापस कर दिए। अब ये रिवायत कई मकामात पे आती है, उसका खुलासा ये है कि हजरत जाबिर जो है ना सहाबी, बड़े प्यारे सहाबी हैं, सहाबी सारे प्यारे हैं। इसके वालिद थे अब्दुल्ला, वो जंग ओहद में शहीद हो गए। गालिबन इनकी 7 बहनें थी, 7 बहनें और 1 भाई थे। तो एक ये काफी जंगों में आप अलैहिस्सलाम के साथ चले हैं। तो एक जंग में वापसी पर तो ये पीछे थे, आप अलैहिस्सलाम और पीछे थे। आप अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली थी, कभी आगे होते कभी पीछे होते। जब आप अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो इसकी ऊँटनी थी बिल्कुल कमजोर। तो आपने फरमाया कि जाबिर क्या हुआ, कैसे हो? तो अर्ज की या रसूल अल्लाह ठीक हूँ। फरमाया शादी की है? अर्ज की या रसूल अल्लाह शादी की है। फरमाया कुंवारी से की है या शादीशुदा थी पहले, तलाक याफ्ता, या उसका शौहर फौत होया? फरमाया कुंवारी नहीं है। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि कुंवारी से शादी कर लेता तो भी जवान है, अच्छा रहता। अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरी बहनें हैं, तो अगर मैं कुंवारी से शादी करता वो भी बच्ची होती, ये भी बच्चियां, फिर वो माहौल न बनता, इसलिए मैंने बड़ी उम्र वाली से की है। तो मेरी बहनें हैं, ठीक है जी। तो ऊँटनी कमजोर थी इसलिए मैं पीछे रह गया। तो आप अलैहिस्सलाम ने उसको पाँव मारा ऊँटनी को, ऊँटनी तेज हो गई, उसको पावर मिल गई। तो जाबिर उसकी महार खींचे और ऊँटनी भागती जाए। तो आपने फरमाया जाबिर ऊँटनी बेचनी है? फरमाया या रसूल अल्लाह आपकी है। फरमाया बेचनी है तो मुझे दे दो। अर्ज की या रसूल अल्लाह ठीक है। तो बात तय हो गई, मदीने पहुंचे, ऊँटनी को आप अलैहिस्सलाम ने पाँव जो लगाया था, तो आप अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फिर उसको पैसे दिए गए, पैसे लेके चला गया। जब वो बिल्कुल मतलब दूर जाने लगा और आंखों से ओझल होने लगा, तो आपने साहबी को भेजा के उसको बुलाओ। पैसे भी पहले उसको दिए, फिर फरमाया मैं ये अपनी ऊँटनी भी ले जा। क्यों? आप अलैहिस्सलाम ने उसकी हेल्प की, उसकी बहनें थी और कमाने वाला एक था। तो इस अंदाज से उसका इज्जत नफ्स भी बच गया कि आपने उसे ऊँटनी खरीदी, उसको पैसे दिए, फिर वो ऊँटनी भी उसको वापस कर दी। ये करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार था, ठीक है जी। ये भी नफ्सियाती तौर पर कि वो बुरा भी ना जाने और इस तरह की चीजें भी हो जाएं, ठीक है ना। अगली हदीस है वला। उस जमाने में वला होती थी, वला होती थी, ये होती थी यह हजरत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती है, बरीरा आई मेरे पास, उसने कहा मैं ना मुकातब हुई हूँ। मुकातब ये होते थे कि जब कोई आदमी गुलाम होता था तो अपने आका को कहता था कि आप न मुझे मुझे आज़ाद करें, और जितने पैसे मेरे लगते हैं, मतलब मेरे लगते हैं जी 1,00,000 रुपया, मैं 1,00,000 का गुलाम हूँ, तो मैं आपको 1,00,000 किस्तों में दे दूंगा, ठीक है। मतलब 1,00,000 में से 20,000 एक महीने, फिर 20,000 अगले महीने, या 10,000 महीने का ले लो,
हर महीने 10,000 मेरे से ले लो, 10 महीनों में तुम्हें पैसे में दे दूंगा, मैं कमाऊं चाहे मांगू जो भी कुछ करूं। वो आका कहता था ठीक है। मुकातब लिखना, ये वो लिखने को किताबत से मुकातब, वो लिख के कहता था ठीक है। तो फिर वो लोग जो आके फिर लोगों से हेल्प मांगते थे कि आप हमारी मदद करें। तो हजरत आयशा से मदद ली बरीरा ने कि मैंने 9 उके मुझे देने हैं, तो आप मेरी मदद करें। तो हजरत आयशा ने फरमाया तुम ऐसा करो, मैं 9 के 9 अदा करती हूँ, लेकिन वला मेरे लिए होगी। वला ये है कि मैं जब तुम्हें आज़ाद करूंगी, ठीक है, ये मसला याद रख लें। वला ये होती है कि जब आपका कोई गुलाम है, आपने उस गुलाम को आज़ाद किया, ठीक है, और अब उस गुलाम ने आके मेहनत की, कमाया, जो भी कुछ किया, अब उसकी औलाद नहीं है, अभी नहीं उसने कमाया है, पैसा है उसके पास, वो फौत हो गया। अब जो फौत हो गया उसका वारिस कौन बनेगा? वारिस उसके आप बनेंगे, आप उसके वली हैं, ठीक है। तो इसलिए भी खरीद के फिर बेच दिया करते थे कि अगर ये अल्लाह को प्यारा हो गया अचानक या कैसे भी, तो इसके वली हम बनेंगे। तो हजरत आयशा ने फरमाया वला मेरे लिए होगी। उसने जाके यहूदियों से कहा कि ठीक है, हम जो है ना वो आपको सारे पैसे दे देते हैं। बरीरा ने कहा लेकिन वला जो है वो हजरत आयशा के लिए होगी। तो यहूदी ने इनकार कर दिया। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कैसी लोग शर्तें लगाते हैं, जो आजाद करेगा वला उसके लिए होगी, ठीक है जी। तो ये इस हदीस का ये खुलासा मैंने अर्ज कर दिया, ठीक है जी। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक बड़ी हदीस है जो आपको याद रखने वाली है। ये 2882 2882 आप इसको याद रखिएगा। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक आदमी ने जमीन खरीदी, तो वो हल वगैरह चला रहा था, जमीन खरीदी उसने, जमीन में उसको एक मटका मिला, उसमें सोना था। वो उस बंदे के पास लिया जिसे जमीन खरीदी थी। उसने कहा भाई ये जमीन मैंने तेरे से खरीदी है, इसमें से मटका निकला, उसमें सोना है, ये आपका है, ये सोना मैंने आपसे नहीं खरीदा, जमीन आपसे खरीदी, अपना ले लो। उस भाई ने कहा भाई मैंने तुम्हें जमीन बेची है, जो कुछ भी जमीन में वो भी तेरा ही है, जमीन भी तेरी है, जो कुछ भी जमीन में वो तेरा है। वो सोना लेने से उसने इनकार कर दिया। अब देखें इस तरह के लोग भी थे। अब उन्होंने फैसले के लिए एक आदमी को चुना कि फला आदमी के पास जाते हैं, जो वो फैसला करेगा वो हम मानेंगे। मतलब बेचने वाला भी कहता है वो तेरा है, वो लेने वाला कहता है तेरा है। कितनी ईमानदारी थी उनमें। फैसला करने वाले के पास गए, उसने जब देखा कि भाई कितने ईमानदार है, क्या बात है। उसने कहा भाई एक से कहा कि तेरी औलाद है, उसने कहा हाँ जी मेरा बेटा है। दूसरे से कहा तुम्हारी औलाद है, उसने कहा मेरी बेटी है। तो फैसला करने वाले ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम रिश्तेदारी कर लेते हैं, दोनों का आपस में रिश्ता कर देते हैं, निकाह कर देते हैं, फिर निकाह में जो है पैसा खर्च करते हैं, जो बचेगा सदका कर देंगे। दोनों राजी हो गए। तो ये उनकी ईमानदारी थी, उनके बच्चों का रिश्ता हो गया, खर्चा भी हो गया। तो ये आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस तरह एक वाकया हुआ। तो ये इसको याद रखिएगा कि किस तरह लोग ईमानदार थे। जब आप ईमानदार होंगे तो इस तरह की बरकतें हासिल हो जाती हैं। अगला है रहन रखना, कोई रहन रखना, कोई चीज रख के, मतलब मैं कहता हूं कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, ठीक है जी, तो मैं आपके पास ये लैपटॉप या मोबाइल आपके पास रखता हूं, तो जैसे मेरे पास 2 लाख होंगे मैं आपको वापस कर दूंगा, इसको कहते हैं रहन। और बाबू सलम, ठीक है, ये एक बै है कि उसमें ये होता है कि आपने चीज तो पैसे दे दी, अभी चीज नहीं ली। मतलब आपने दर्जी को पैसे दे दिए, तो अभी उसने कपड़ा वापस नहीं किया। इसी तरह इसको इसको कहते हैं बेसलम कहते हैं, ठीक है जी। जिसकी मिसाल रहन की तो मिसाल ये है कि आप अलैहिस्सलाम यहूदी से कोई माल लेते थे, तो अपनी आपने वहां ज़रा रख ली थी, उसे खाना लिया यानी कुछ गंदम वगैरह, तो उससे आपने जो है वो अपनी जो है वो ज़रा रख ली उसके लिए, ठीक है जी। अब रहन के लिए ये कि जो आपने चीज किसी लिए रखी है, तो वो उसकी, उससे अगर कोई फायदा होगा तो उस आदमी का होगा जिसकी ये चीज है, ठीक है जी। इसकी मैं हदीस आपको पढ़ाता हूँ, उसके अगला बाब है, बस इंशाल्लाह ये हमारी बात मुकम्मल होने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, ये पहली हदीस है
کہ آپ علیہ السلام مدینے میں تشریف لائے تو لوگ جو ہے نا وہ پھل لیتے تھے، یعنی کہ باغ لیتے تھے 1 سال کے لیے، 2 سالوں کے لیے، 3 سالوں کے لیے. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے جو وزن ہے وہ معلوم کر کے لو کہ میں نے باغ آپ سے لیا ہے، اتنے من آپ کو میں دوں گا، اتنے سالوں تک میں آپ کو دوں گا. ٹھیک ہے. تو اب یہ کہ سال کی ہے، 2 سالوں تک، 3 سالوں تک، تو آپ کتنا دیں گے، کتنے من دیں گے اور کب دیں گے، اس چیز کو آپ کلیئر کر لیں. باب اس کو کہتے ہیں بے سلم. ٹھیک ہے جی. اگلا باب احتکار. احتکار کا ہوتا ہے معنی کہ ذخیرہ اندوزی. ذخیرہ اندوزی کے بارے میں بڑی سخت ممانعت ہے. ذخیرہ اندوزی اس وقت منع ہے جب چیز شارٹ ہو. مطلب آپ کے علاقے میں گندم نہیں مل رہی، آپ کے پاس 100 بوریاں گندم کی ہیں، آپ نے رکھ لی ہیں کہ جب یہ ابھی تو 4000 من ہے نا، جب یہ 10,000 من ہوگا پھر بیچوں گا. یا بعض اوقات تاجر یہ کرتے ہیں کہ پوری مارکیٹ کی گندم لے لیتے ہیں یا چینی لے لیتے ہیں. جب مارکیٹ میں چینی نہیں ہوگی تو چینی کا ریٹ بڑھ جائے گا، تو وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. یہ ذخیرہ اندوزی کیا ہے؟ گناہ ہے. لیکن ویسے آپ رکھ لیتے ہیں، مارکیٹ میں بڑی بڑی گندم ہے، آپ نے ویسے رکھ لی گندم کہ ابھی گندم کا ریٹ ہے 2400، آپ نے رکھ لی کہ یار میرا خرچہ اتنا نہیں نکلتا. جب یہ 4000 روپے یہ گندم آئے گی نا، ریٹ جیسے گڑتا ہے بڑھتا ہے، تو اس وقت میں اس گندم کو بیچوں گا. تو یہ احتکار میں نہیں آئے گا. آپ نے چینی لے لی، ٹھیک ہے جی، ابھی چینی وافر مقدار میں ہے، آپ نے دیکھا کہ یار چینی جو ہے نا وہ 2200 اس کا نا ایک آ رہی ہے، 2200 کا ایک تھیلا آ رہا ہے، تو آپ نے لے کے رکھ لی. ہمارے یہاں بھی کافی دوست رکھتے ہیں، 800 تھیلے آپ نے رکھ لیے. آپ کا ارادہ ہے کہ امید ہے کہ یہ موسم تقریباً جب بدلے گا نا، سخت سردیاں آئے گی، چینی کی زیادہ وہ کھپت ہوگی، 2200 سے 2500 3000 تک چلی جائے گی. جب 3000 تک چلی جائے گی تو میں بیچوں گا. تو یہ جو ذخیرہ اندوزی میں اس میں شامل نہیں ہوگا، احتکار میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کے اس رکھنے سے کوئی مارکیٹ میں شارٹنگ نہیں ہوئی ہے، کوئی کسی کو نقصان نہیں ہوا. ٹھیک ہے. آپ نے اپنے لیے، تو یہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی یہ باقی احتکار جو منع ہے، جو حدیث میں آ رہا ہے، من احتکرا فو خاتیون، جو احتکار کرے گا وہ خاتی ہے، گنہگار ہے. ٹھیک ہے. جو بیچتا ہے اس کو رزق دیا جاتا ہے، جو احتکار کرتا ہے وہ لعنتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، سختی فرمائی ہے. تو یہ سختی کس کے لیے؟ اس احتکار والے کے لیے ہے جو ذخیرہ اندوزی کر کے شارٹیج لاتا ہے. جی گیلانی صاحب، بات سمجھ آ گئی احتکار کی؟ گیلانی صاحب جی مصطفیٰ جی. ٹھیک ہے. اگلا باب افلاس انذار کا، غالباً یہ آخری باب ہے آج کے اس سبق میں. ٹھیک ہے جی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایو رجل افلس فادرک رجل المال بعینہ فهو احق به. کوئی دیوالیہ ہو جائے آدمی، اس نے کسی سے مال اس کو بیچا ابھی یعنی کہ بے اختیار ہوئی ہے کہ اتنے دنوں تک یہ آپ لے سکتے ہیں، واپس کر سکتے ہیں، تو اب وہ دیوالیہ ہو گیا تو وہ مال اپنا واپس لے لے. دیوالیہ ہو جاتے ہیں لوگ، بالکل کوئی تجارت میں یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات لاکھوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات بالکل کچھ نہیں ہوتا. مجھے ابھی تک یاد ہے 2007 یا 2008 کی بات ہے، میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک موٹا تازہ آدمی آیا. تو ادھر آ کے ایک لائبریرین ہوتے نا جو لائبریری کو سنبھالنے والے، اس کے پاس بیٹھ گیا. تو میں ساتھ میں کتاب پڑھ رہا تھا، تو وہ اس سے مسئلہ پوچھنے آیا. کہتا ہے مولانا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میرے 40 لاکھ میرے ڈوب گئے ہیں. یہ کل میں تجارت کرتا ہوں تو میرے 40 لاکھ ڈوب گئے ہیں. مسئلہ آپ سے ہی پوچھنے آیا ہوں کہ کیا میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں؟ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کل یہ 40 لاکھ کا مالک تھا، تجارت میں اب وہ خسارہ پڑ گیا اچانک، یہ 40 لاکھ اس کے ڈوب گئے، دیوالیہ ہو گیا. تو وہ مسئلہ پوچھنا تھا. تو یہ اس طرح تجارت میں ایسے اونچ نیچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ نے فرمایا جو آدمی لوگوں کو قرض دیتا ہے، دینت قرض دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یا کان رجل، ایک آدمی تھا لوگوں کو قرض دیتا تھا، اور وہ اپنے نوکروں کو کہتا تھا جب کسی آدمی کے پاس جاؤ، اذا اتیت معسرا، اگر وہ تنگ دست ہے، تجاوز عنہ، اس کو چھوڑ دو، لعل اللہ ان یتجاوز عنا، شاید کہ اللہ ہمیں بھی اسی طرح معاف کر دے. فلقی اللہ، تو وہ اللہ سے جب اس نے ملاقات کی یعنی مرا،
व तजावज़ अन्हु, तो अल्लाह ने भी उसको माफ कर दिया। तो माफी का मन सर्रा अय्युंजी अल्लाह, कि जो चाहता है कि अल्लाह उसे निजात दे क़यामत की इन मुसीबतों से, तो वो भी तंग दस्त को क्या कर दे, माफ करे। यानी जब तंग दस्त को आप माफ करते हैं, उसकी परेशानी हल करते हैं, तो अल्लाह तबारक और फरमा मन अनजुर मुसिरन, जो आदमी किसी तंग दस्त को मोहलत देता है या उससे माफ कर देता है, तो क़यामत की तकलीफों से अल्लाह ताला उसको बचाएगा। ठीक है, तो कितनी अहम बात है। ठीक है, आप अलैहिस्सलाम ने एक कर्ज लिया, एक जो है वो ऊंट लिया, तो सदके भी बाद में सदके के ऊंट आए, वो शख्स आ गया, उसने कहा कि मुझे ऊंट वापस कर दें। आप ने उससे बेहतर ऊंट दिया। अबू राफे साहबी कहते हैं मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह, ये तो उससे बेहतर ऊंट है। फरमाया जो जिससे आप कर्ज लो, फिर वो अगर आए तो उसको बेहतर उससे कर्ज जो वापस करो। और कर्ज में टाल मटोल करने वाला वो जालिम है। फरमा वो गनी जो कर्ज में टाल मटोल करता है वो क्या है, जालिम। जब आपके पास है तो आप फौरन ही क्या कर दें, वापस कर दें। हज़रत काब बिन मालिक कहते हैं कि हज़रत इब्न अबी हदरत, ठीक है ना, तो आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में उस पर कर्ज था, तो मस्जिद में आवाज़ ऊंची हो गई, ठीक है ना, तो हज़रत काब ने उसे लेना था, तो आप अलैहिस्सलाम तशरीफ ला फरमा क्या है, अर्ज़ किया रसूलल्लाह इस तरह की बात है, मैंने इस कर्ज लेना है। फरमाया छोड़ दे, इशारा किया, तो हज़रत काब ने फिर आधा कर्ज उससे माफ़ कर दिया। ये मतलब ये चीज़ है। आगे जो रिवायात आ रही उनका खुलासा ये है कि आप अलैहिस्सलाम ने इसको बहुत अहमियत दी है। आपने जब कर्ज लेना है तो उसको वापस करना है, और जो कर्ज नहीं वापस करता उसके लिए बड़ी खतरनाक वईद है। हज़रत सलमा बिन अक्वा कहते हैं हम बैठे हुए थे कि आप अलैहिस्सलाम के जनाजा लाया गया, तो अर्ज किया रसूलल्लाह इसका जनाजा पढ़े, तो फरमाया क्या इस पर कर्ज है? उनका जी हाँ कर्ज है। तो फरमाया इसने कोई माल छोड़ा? उसने कहा जी हाँ छोड़ा है। तो फिर तो आपने उसका जनाजा पढ़ा। फिर आगे आता है कि आपने फरमाया इस पर कर्ज है? उन्होंने जी हाँ कर्ज है। फरमाया इसका कोई माल है, इसके पीछे कुछ कुछ उसने छोड़ा? उसने कहा नहीं। फरमाया सल्लू अला साहिबिकुम, तो फरमाया कि इसका जनाजा खुद ही पढ़ो। तो अबू कतादा ने कहा या रसूलल्लाह इसका कर्ज मैं अदा करूंगा। तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ा उसका। आगे एक और रिवायत आती है कि हजरत अली ने अर्ज किया रसूलल्लाह मैं कर्ज इसका उतारूंगा। हमारे यहाँ ये मुआशरे में है ना कि जब जनाजा होता है तो हम ये कहते हैं कि इसका बेटा फला जो भी इसको लेन देन इससे बेटे से ले लो। अब वो ज़ुम्मे उसके हो गया, ठीक है जी। तो कर्ज बहुत अहम है। युगफरु लिशहीद कुल्ल ज़न्बिन इल्ला दैन, फरमाया शहीद जो होता है उससे हर गुनाह माफ हो जाता है, लेकिन कर्ज माफ नहीं होगा। कर्ज बहुत अहम है, ठीक है। हाँ ये हदीस है, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर कोई सच्चे दिल से इरादा करता है कि मैं कर्ज वापस करूंगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका कोई वसीला बनाएगा। मरने के बाद भी हुआ तो फिर वो कर्ज उसका किसी तरह हल हो जाएगा। और फिर बाद में एक वक्त आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन पर कर्ज है उसका कर्ज हम उतारेंगे, और उनकी जो विरासत है वो उनके जो है वो वारिसिन के लिए है, ठीक है जी। ये वही रिवायत आ रही है। अबू सईद खुदरी कहते हैं एक जनाजा आया आप अलैहिस्सलाम के पास कि उसके जो है वो जनाजा पढ़े। आपने फरमाया क्या इस पर कोई कर्ज है? उनका हाँ। फरमाया इसने कोई छोड़ा है यानी कर्ज उतारने के लिए इतना इसके पास माल है? उनका नहीं। तो फरमाया सल्लु अला साहिबिकुम, भाई अपने भाई पर खुद ही जनाजा पढ़ो, इस पर कर्ज है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अर्ज़ किया रसूलल्लाह इसका कर्ज मैं अदा करूंगा। तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने उसका जनाजा पढ़ा, ठीक है जी। तो ये बहुत अहम है, जो कर्ज है आप उसको अदा करें जितनी जल्दी हो सके, ठीक है जी। और अगर उसमें कमी है लेकिन इरादा पक्का करें कि मैंने वापस करना है। अगर जिसका इरादा हो ना कि मैंने वापस ही नहीं करना, बहाना बना देना है, वो बहुत बड़ी खयानत है, ठीक है जी। इसकी आखिरी हदीस है वो बहुत अहम है, जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ, वो ये है 29 हदीस है। हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन जहश कहते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम के पास मस्जिद के बाहर बैठे हुए थे, वहाँ जनाजा रखा गया। तो आप अलैहिस्सलाम भी तशरीफ फरमाते, आपने आसमान की तरफ देखा, फिर नीचे मुंह कर लिया, और सर इधर आपने ऐसे हाथ रख लिया ना चेहरे पर। आपने फरमाया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, क्या मुश्किलें नाजिल हो रही हैं, क्या तकलीफें नाजिल हो रही हैं। तो हम खामोश रहे, वो दिन भी गुजर गया और रात भी गुजर गई, हमने तो खैर ही देखा, कोई मुसीबत कोई परेशानी नहीं देखी हमने, ठीक है जी। जब सुबह हुई तो मैंने पूछा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से कि ये क्या है? तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने हुजूर से पूछा,
या रसूलल्लाह ये शदीद नाजिल क्या होना था, वो हमें समझ नहीं आई। अब हमारा फिद्दैन, ये कर्ज के बारे में नाजिल हुई थी शदीद सख्त। अमल क्या, हुक्म क्या था, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मद बियदिही, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, लो अन्न रजुलन कुतिल फी सबीलिल्लाह, अगर कोई आदमी अल्लाह की राह में शहीद हो जाए, सुम्म आशा, फिर जिंदा हो जाए, सुम्म कुतिल फी सबीलिल्लाह, फिर अल्लाह की राह में शहीद हो जाए, सुम्म आशा, फिर जिंदा हो जाए, सुम्म कुतिल फी सबीलिल्लाह, फिर शहीद हो जाए तीसरी मरतबा, सुम्म आशा, फिर जिंदा हो जाए, व अलैहि दैनुन, और उस पर कर्ज हो, मा दखल जन्नह, जन्नत में दाखिल नहीं होगा, हत्ता युक़दा दैनु, यहाँ तक कि कर्ज उसका उतारा जाए। इतनी सख्ती है कि जिस पर कर्ज है वो कर्ज उसका उतरे। ठीक है, अगर आपके वालिद साहब, आपके भाई अल्लाह को प्यारे हो गए, तो आपके पास अगर कोई आदमी आता है कि इस पर हमारा कर्ज था, तो आप पर लाजमी है, बल्कि जनाजे भी आप कहें भी जिसका इस पर कर्ज है वो वापस कर दे। हमारे यहाँ ये होता है, ऐलान तो कर दिया कि हाँ जी हम इसका कर्ज उतारेंगे, जब आप उससे लेने जाएंगे वो नहीं देते। अक्सर ऐसा होता है कि जब लेने जाते हैं ना कि जनाब अली आपने ऐलान किया था कि बड़े बेटे से ले लें, हमारा इस पर कर्ज है और ये यहाँ लिखा हुआ है, तो फिर मुकर जाते हैं। नहीं, मुकरना नहीं है, वो तो छूट गया क्योंकि आपने जिम्मा उठा लिया, अब आपको देना है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें बहुत अहम हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, इंशाल्लाह आगे फिर हम पढ़ेंगे। जो किसी ने कोई फरमाना हो तो जी। जी श्याम भाई, ये कर्ज से मुतालिक बात समझ आ गई? जी एहतसाम साहब।